بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دائمی رحمتوں والا ہے، نہایت رحیم اور کریم ہے۔ خواتین و حضرات، سلام علیکم۔ اپنے عمل سے کر دیا ثابت جناب نے، اپنے عمل سے کر دیا ثابت جناب نے، پابند وقت جو ہے وہی کامیاب ہے، پابند وقت جو ہے وہی کامیاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، زمین کی یہ گردش شب و روز کی تشکیل دیتی ہے، شب و روز کہ جسے ہم یوم کہتے ہیں۔ زمین چکر لگا رہی ہے اور گردش ایام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دن کو ڈھکیل کر ماضی کے اندھیروں میں پھینک رہا ہے، مگر کچھ شخصیتیں، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود ہمارے لیے سرپرستی اور جن کی رخصت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ملت، قوم، ملک اور انسانیت کے لیے ایک ایسا خسارہ پیدا کر دیتی ہے جسے بآسانی سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تمامی حضرات کا آج کی اس پہلی نشست بعنوان ڈاکٹر کلب صادق ڈائیلاگس، ویژن، مشن اینڈ کیرینگ دا ورکس اینڈ لیجیسی فارورڈ آف حکیم امت میں ہم یونٹی کالج اور اہل بیت اسٹوڈنٹس نیٹ ورک کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں جناب صادق صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. احسن جزاک اللہ. ہم دعا گو ہیں کریم پروردگار کی بارگاہ میں کہ وہ اس تلاوت کلام پاک کا ثواب بطفیل شہردہ معصومین حکیم امت کی روح پرفتوح کو پہنچائے. حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ زمانے اور دشمنان دین کی تمام سازشوں سے باواقف تھے. وہ جانتے تھے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کی راہوں کو طے کر رہا ہے اسی طرح سے وارفیئرز اور اسٹریٹجیز بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. آپ اسی لیے نہ صرف ایک شعبے ایک اسفیئر تک محدود تھے بلکہ چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، سائنٹیفک میدان ہو، ڈیجیٹل میدان ہو، میڈیسن کا میدان ہو، ہر اس میں رہنمائی اور سرپرستی فرمایا کرتے تھے. توپ اور بندوق سے آگے بڑھ کر جب دشمنان دین کی سازشیں کلچرل وار کی طرف آگے بڑھیں تو آپ نے ایسے نہ جانے کتنے چینلز اور کتنے ڈیجیٹل میڈیا کے آرگنائزیشنز تھے جن کی سرپرستی بغیر نام و نمود کے فرمائی. میں اپنی اس کڑی کے پہلے اسپیکر کو اس سے پہلے دعوت دے رہا ہوں مولانا حیدر عباس رضوی صاحب جو کہ اس وقت ہادی ٹی وی براڈ کاسٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور مدیر ہادی ٹی وی انڈیا ہیں. آج کی اس نشست میں بعنوان ڈاکٹر قلب صادق ڈائیلاگس میں آپ حکیم امت اینڈ پروپوگیشن آف اسلامک ویلیوز وائیا ڈیجیٹل اینڈ الیکٹرانک میڈیا چینلز کے حوالے سے اپنی تقریر پیش فرمائیں گے. آپ کا وقت ہے 6 منٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. عزیز فیض صاحب نے بیان کیا کلچرل وار اور ثقافتی یلغار کی زد میں مسلم معاشرہ بھی ہے. آج اسلحوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ میڈیا کے ذریعے آج دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے جھوٹ بول کر.
दुश्मनियों को परवान चढ़ाकर। मुझे याद आता है, जहाँ तक मैंने मुताला किया है, 1980 में पहली बार 2 चैनल्स एक साथ सेटेलाइट पर पहुंचे और फिर 1986 से बाकायदा तौर पर चैनल्स की भरमार हो गई सेटेलाइट पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रज़ाए गरीब के जवार यानी मशहद मुक़द्दस से एक मर्द मुजाहिद उठा और उसने तालीमात अहले बैत अत्हार की तरवीज के लिए इसी सेटेलाइट चैनल को एक ज़रिया बनाया ताकि क़रिया क़रिया बस्ती बस्ती तालीमात अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोगों तक पहुँच सकें। इमाम रज़ा ने यही फरमाया था, खुदा की रहमतें उस बंदे के शामिल हाल हों जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। रावी अबा सल्त हरवी हैं, सवाल करते हैं कि आपका अम्र ज़िंदा कैसे होगा? इमाम ने फरमाया था कि हमारे उलूम को इंसान सीखे और दूसरों को सिखाए। उसके बाद का जुमला बहुत अहम है, अगर लोगों को हमारे कलाम के महासिन, हमारे कलाम की ज़ीबाई का इल्म हो जाए तो लोग खुद ब खुद हमारी तरफ खींचते चले आएंगे। जार जुर्दाक जिसकी एक मिसाल है, डॉक्टर अब्दुल मुनीम जैसे सुन्नी मुस्तबसिर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ खुतबे फ़िदक को सुनने के बाद। डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला की मोहब्बतें हमारे शामिल हाल रहीं। हादी टीवी की सरपरस्ती फरमाते थे और डॉक्टर साहब ने बारहा ये बात कही थी कि हुसैनियत के प्रचार के लिए, हुसैनियत की तरवीज के लिए जारहाना अंदाज हरगिज़ मुनासिब नहीं, बल्कि ज़रूरत है कि किरदार हुसैनी को दुनिया वालों तक पहुँचाया जाए। ज़रूरत है कि तालीमात सैयदुश्शुहदा, तालीमात मकतब आशूरा से दुनिया वालों को रूशनास कराया जाए। मैं आपके सामने बयान करूं, सन 80 की दहाई की बात है। टीवी चैनल्स के बारे में एक इंग्लिश दानिश्वर जिसका नाम डेविड है, उसका अपना एक इज़हार ख्याल है। उसने लिखा है कि मैं बज़ाहिर रोशन ख्याल हूँ और मैं टीवी का दीवाना हूँ, लेकिन इसकी अच्छाइयों और मुस्बत पहलुओं की मिसाल कूड़े करकट में हीरे मोती जैसी है, जिसे तलाश करना बहुत दुश्वार काम है। और इस टीवी चैनल के नकाइस और माइब की मिसाल उस हसीन औरत जैसी है जिसका हर कोई गिरविदा हो जाता है, जबकि उसकी हकीकत से कोई सरोकार उसका नहीं होता है। आज टीवी चैनल्स की भरमार, एला माशाल्लाह शायद 1000 टीवी चैनल खुद हिंदुस्तान की सरजमीन से, लेकिन डॉक्टर साहब का यही मकाम अफसोस पर बयान था कि हमारे यहाँ फिल्में देखने के लिए वक्त हैं। ये बयानात मौजूद हैं, मैं हत्ता सन के साथ नोट करके लाया हूँ कि सन 2011 में जब मैं नजफ़ अशरफ से लाइव ट्रांसमिशन में उनको मैंने लाइव कॉल पर लिया तो उन्होंने क्या बयान किया। सन 2015 में और फिर 2016 से जब मैं हिंदुस्तान आ गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम में डॉक्टर साहब की शिरकत और शमूलियत रही तो उन्होंने क्या क्या बातें बयान की हैं, एक आर्टिकल लिखा जा सकता है इस सिलसिले में। आज खुद डॉक्टर साहब ने बयान किया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, छोटे छोटे देहातों में जाना होता है, बाज करिए ऐसे हैं जहां फकत एक शिया फैमिली, मजालिस अज़ा का एहतमाम मुमकिन नहीं। खतीब कैसे वहां पहुंचे, कौन सुने का ऐसे मौके पर यही मजहबी चैनल्स, यही टीवी चैनल्स, हादी टीवी का भी नाम लिया उन्होंने, विन का भी नाम लिया उन्होंने, दीगर टीवी चैनल्स का नाम लिया और उन्होंने कहा यही टीवी चैनल्स हैं जो उन दूर उफ्तादा इलाकों में पैगामात अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरवीज में कोशा हैं। यकीनन एक अजीम इल्मी शख्सियत जिसके बारे में जितना बोला जाए कम है। डॉक्टर साहब ने बारहा कहा, बस आखिरी बात, चूँकि मैं जिस टीवी चैनल के लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, शब व रोज़ मेहनतें ज़हमतें अपने इन बुजुर्गवारों की इनायतों के तुफैल, इस वक्त 7 टीवी चैनल हैं, 17 ज़बानों में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सन 2014 में करबला मोहल्ला में एक बैनुल-अक़वामी तकरीब में शिरकत की और उसमें पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि सरकार सैयदुश्शुहदा की शख्सियत को मुतारफ़ कराने के लिए इन्हीं टीवी चैनल्स की ज़रूरत है। और आखिरी बात, डॉक्टर साहब ये कहते थे कि आज हमारी कौम के पास शुआरा के अशार में कही जाने वाली मुनाजातों का चलन तो आम है, लेकिन वो दुआएं जो मासूरा दुआएं हैं उन दुआओं को हमारे यहाँ बयान नहीं किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत भी बास पैरवान मकतब अहले बैत ताहिरीन की किस्मत में आई और पूरा एक टीवी चैनल दुआ के नाम से खुद हज़रत आयतुल्लाह मिसबा की सरपरस्ती में काम कर रहा है। ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब के अफकार को समझा जाए,
تعلیمات اہل بیت طاہرین کو بیان کرنے کے لیے جذبات اور جارحانہ انداز سے دوری اختیار کی جائے، حقیقت کلام سے لوگوں کو آشنا کیا جائے تاکہ دنیا آشنا بھی ہو اور مکتب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں وقت کے امام کی آمد کی راہیں بھی ہموار ہوں۔ آئیے مل کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں۔ خدایا، ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند ہیں، مزید بلندی درجات عطا فرما، اور ان کے جو مشن، جو ان کے کام، جو ان کے بیانات ہیں، ان سب کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے اور اسے مشعل راہ قرار دینے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب، بہت بصیرت افروز بیان جس میں آپ نے روشنی ڈالی کہ کس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا چینلز آنے والے دور میں چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس سیشن کی پروسیڈنگز میں آگے بڑھیں، میں تمامی حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حکیم امت کی روح پرفتوح کو ارسال فرمائیں۔ تو وہ اعتراف، اصل اعتراف وہ ہوتا ہے کہ جو غیر کرے۔ والد مرحوم نے اپنے علم، اخلاق، سادگی، ملنساری، انکساری اور خدمت سے سب کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ جیسا کہ آغائے مہدی مدوی پور نمائندہ ولی فقی نے جب ان کے جنازے کی مجلس پڑھی تھی مختصر، تو اس میں فرمایا تھا کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے اپنی خدمت اور اپنی محبت سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ ساز تک اس عزت اور وقار کو باقی رکھا، بلکہ ہر روز اس عزت میں اضافہ ہوتا گیا، اس وقار میں اضافہ ہوتا گیا۔ بقول شاعر، بلندی پر پہنچ جانا کمال نہیں ہے بلکہ بلندیوں کو باقی رکھنا کمال ہے۔ وہ ایک دم بچتے رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ بہت سے پروجیکٹ سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا جب ان کو یہ ڈر ہوا، کہ خوف ہوا یا احتمال ہوا کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس سے وہ ہمیشہ بچتے رہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ تھا۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا ان سے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو، میں لڑائی جھگڑے سے اس لیے بچتا ہوں کہ ان کی پالیسی یہ ہم لوگوں کی ناقص رائے میں صحیح نہیں ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کی پالیسی بالکل درست تھی، 100% درست تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ حکیم تھے، وہ بابصیرت تھے، تو ان کا یہ موقف بالکل درست تھا، بالکل صحیح تھا۔ آزاد ایک مرتبہ سلوات بھیج دیں۔
کہ ان کے ان اداروں ان پروجیکٹس کو پوری امانتداری، پوری دیانتداری، پورے خلوص اور محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھائیں. یہی ان کو حقیقی خراج عقیدت ہوگا. پروردگار سے بھی دعا ہے کہ اس وقت ہر مومن کی زبان پر یہی جملہ ہے کہ ڈاکٹر قلب صادق کے بعد دوسرا ڈاکٹر قلب صادق یا دوسرا قلب صادق کون ہوگا جو اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنے ایگو کو فراموش کر کے قوم کو فلاحی اور ترقی کے راستے پر آگے لے جائے. ان سے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. انشاءاللہ ہم سب کو امید ہے، خاص طور سے والد مرحوم کو بھی قم اور نجف کے سے پڑھ کر آنے والے علماء سے بہت امیدیں وابستہ تھیں. انشاءاللہ بہت شکریہ نوری بھائی. ہم اہل بیت اسٹوڈنٹس نیٹ ورک اور یونٹی کالج کی جانب سے ہمارے مہمان خصوصی اور آج کے ڈاکٹر قلب صادق ڈائیلاگ سیشن کے صدر ڈائیلاگ جناب علامہ عقیل الغربی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں آج پروسیڈنگز میں آگے بڑھوں، میں تمام علماء کرام اور جو اکیڈمیشنز ہیں ان کی خدمت میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں اور اصلاح کا بھی طلبگار ہوں، کیونکہ میں کوئی پروفیشنل ناظم نہیں ہوں. تو جو غلطیاں ہوں گی اس کے لیے آپ لوگ پروگرام کے بعد اصلاح فرمائیے گا. حکیم امت کا ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ وہ وقت پہ چیزوں کا آغاز کر دیتے تھے. اس پروگرام کو جب ہم لوگ نے جناب اظہار صاحب اور پنو بھائی یہ لوگ کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف میں زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور محضر مبارک حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی میں جب حاضر ہوئے تو آغا سیستانی کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان کو ایک نہیں 70 قلب صادق کی ضرورت ہے. ہندوستان میں ملت تشیع کی ڈیولپمنٹ کے لیے 70 قلب صادق کی ضرورت ہے. میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام مولانا احتشام الحسن صاحب کی خدمت میں المعمل کلچرل فاؤنڈیشن کے سرپرست، جو بعنوان آیت اللہ سیستانی اور مولانا قلب صادق کے دفتر کے باہمی تعلقات اور ہندوستان میں ماڈرن ایجوکیشن کا فروغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. الاخیار یؤلدون بعد ان یموتون. قال مولانا امام الصادق اذا مات المؤمن الفقیہ ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یصدها شیء. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مؤمن فقیہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اور کوئی شے جو ہے پر نہیں کر سکتی ہے. واقعاً ڈاکٹر قلب صادق صاحب فقہی امور پہ احکام کے اوپر ایک دسترس رکھتے تھے، اور ڈاکٹر قلب صادق ایک بمانِ تمام اتم مومن تھے. امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کون حقیقی معنوں میں مومن ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کہ جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں اسے حقیقی معنوں میں مومن کہا جاتا ہے. پہلی صفت امام ارشاد فرماتے ہیں سنت من ربہ. مرد مومن میں سنت الہی ہونا چاہیے. وسنت من نبیہ وسنت من ولیہ. اور یہ تینوں صفتیں ڈاکٹر قلب صادق صاحب میں حکیم امت میں ہم باقاعدہ مشاہدہ کرتے تھے. سنت من ربہ
کیا ہے؟ کتمانو سرہ، پروردگار عالم کی سنت یہ ہے کہ وہ رازوں کو چھپاتا ہے. دارت الناس، ایک سنت پیغمبر اسلام کہ جو پیغمبر اسلام ضرورت مند کی حاجت روائی کو پہنچتے تھے. میں نے مشاہدہ کیا کہ بغیر اطلاع حکیم امت ضرورت مند کے گھر پہنچ جاتے تھے، دق الباب کرتے تھے، اس کی حاجت کو پوری کرتے تھے. بارہا میں نے مشاہدہ کیا ہے. اور اگر ان کے آفس میں کوئی بیمار یا کوئی مریض کوئی بھی آتا تھا تو انہیں فوراً اپنے والیٹ سے پیسے نکال کے دیتے تھے کہ آپ ایرا میڈیکل کالج پہنچیے اور میں آ رہا ہوں. تیسری سنت جو ائمہ اطہار میں ہے وہ ڈاکٹر کلب صادق میں موجود تھی. وَأَمَّتْ سُنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. تیسری سنت ائمہ طاہرین نے مشکلات کے سامنے، مصائب و آلام کے سامنے ہمیشہ صبر کیا ہے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب حکیم امت کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ مشکلات مراحل نہیں آئیں، مصائب و آلام نہیں، لیکن ہمیشہ مسکراتے ہوئے وہ تاکید کرتے تھے کہ اپنے مشن کو جاری رکھیے، مایوس نہ ہوئیے. حقیقی معنوں میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب متدین، مومن، اور حقیقت میں دیکھیے تو فخر قوم و ملت میں، فخر قوم و ملت حقیقی معنوں میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب تھے. جہان دانشوری میں ان کا احترام سے نام لیا جاتا تھا. میں خود شاہد ہوں، دانشور عظیم، جہان تشیع کا عظیم مرجع آیت اللہ العظمیٰ سید سستانی کی خدمت میں 2014 میں جو عتبہ عالیات مقدس عباسیہ اور حسینیہ کی طرف سے جو سیمینار ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب مصروفیت کے بنا پہ 3 دن کے لیے حاضر ہوئے تھے. آخر کے 3 دن اطلاع ہم نے دے دی تھی ان کے دفتر میں، جو آغائے ابو تمار ہیں، بہت معتمد ہیں آغائے سستانی کے، کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں. اب پروگرام ختم ہوا جس دن، اسی دن جو ہے ابو تمار صاحب کا فون آیا. یہ واقعاً قابل قدر چیز ہے جو ہم لوگ یہاں ہندوستان میں رہ کے ڈاکٹر صاحب کی عظمت کو عام لوگ نہیں درک کرتے تھے. ابو تمار صاحب کا فون آیا کہ آپ لوگ کب آئیے گا، مرجع کبیر آیت اللہ سیستانی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. وقت دیا انہوں نے 10 بجے کا، ہم لوگ 8 بجے نجف اشرف پہنچ گئے. زیارت کرنے کے بعد آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب اطلاع دے دی کہ ہم آ گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، لیکن سیکورٹی والے آتے ہیں پہلے، جو ان کا یہ ہے کہ چیکنگ کرنا. اسی اسنا میں فوراً ان کے بیٹے، بڑے بیٹے سید محمد رضا آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بغیر چیک کے ڈاکٹر کلب صادق صاحب جائیں گے، اس لیے معتمد ہیں آغا کے. اب پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جب جیسے ہی حجرے میں داخل ہوتے ہیں، آغا سستانی کھڑے ہوئے اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں، اور خلاف معمول مصافحہ نہیں بلکہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو معانقہ کرتے ہیں. اپنے بغل میں بٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے لیے خصوصی ہر نماز میں اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. آپ کا جو مشن ہے، آپ کی جو فعالیت ہے، آپ کا جو اساسی کام ہے ہندوستان کے اندر، واقعاً قابل قدر ہے. آپ نے جتنا ماڈرن ایجوکیشن میں کام کیا ہے وہ قابل قدر اور وقت کی ضرورت ہے، اور میں ہر موقع پہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے توحید المسلمین ٹرسٹ، یونٹی کالج اور دیگر جو ہے اپنے مشن کے جو ہے فائل کو دیا. ایک ایک فائل کو 35 منٹ کی ملاقات تھی. صرف ہم، ڈاکٹر کلب صادق صاحب، ابو زینب صاحب، 4 لوگ موجود تھے. آغا سستانی ایک ایک صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سید کلب صادق، میں تمہارے ہر مشن کو جانتا ہوں، اور میں بلا ناغہ تمہاری توفیقات کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جیسے ہی وہ دن بھی آیا کہ جب ڈاکٹر کلب صادق صاحب جو ہے کا اس دنیا سے جو ہے سفر ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، ارتحال ہوتا ہے، تو خبر آغا سستانی کو پہنچتی ہے. آغا سستانی نے جامع اور معنی دانشمند کہہ کے خطاب کیا، جو تعزیت نامہ لکھا ہے. دانشمند، دانشمند عزیز، خطیب توانا. اور جب تک مریض تھے، ابو تمار صاحب کے ذریعے سے میں جب بھی ان کا فون آتا تھا تو گزارش کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریے گا، صحت کے لیے. تو بارہا کہتے تھے کہ آغا کہا، آغا خود پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے. اپنی ہر دعاؤں میں ان کی صحت کے لیے ان کو یاد کرتے تھے. انشاءاللہ دعا ہے کہ اب پھر
ان کی جگہ جیسا نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ بزرگان قوم آگے بڑھیں گے نجف اور قم سے آنے والے طلاب کہ جو واقعاً ڈاکٹر صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اسی سلسلے سے ایک تعزیت نامہ آیا. میں چاہتا ہوں وہ تعزیت نامہ 1 منٹ کے اندر, میرا خیال 6 منٹ ہو گیا, 1 منٹ کے اندر پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں. شیخ صالح جدعان مدینہ منورہ میں آیت اللہ سیستانی کے وکیل ہیں. وہ خود ان کی جو ہے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے حکیم امت کے سلسلے سے بہت ساری باتیں ہیں جو اس سب کو چھوڑتے ہوئے جو ہے کچھ اشعار ہیں, یا منارن فی سماء الہند یعلو, اور ان سب کے اشعار کو چھوڑنے کے بعد صرف اور صرف ترجمے سے کفایت. اے آسمان ہند کے بلند منارے, اے میرے عزیز مرحوم, اللہ نے آپ کو سچا قلب عطا کیا, آپ وفا کے پیکر عطا کرنے والے تھے. آپ نے روئے زمین پر جس علم و ادب کی کھیتی اگائی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آپ نے نئی نسل کو ایک کامیاب راستہ دکھایا ہے. آپ محبت و اخوت کے امام, خطیب اور طبیب تھے. آپ نرم دل, امانت دار, وفادار, محافظ تھے, اس لیے قلب قرار پائے. میں بارگاہ حبیب میں دعا کرتا ہوں اور ان کے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جو بقیع میں مدفون ہیں ان کے توسط سے کہ پروردگار عالم مشمول رحمت قرار دے. والصلاۃ والسلام علی نبی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. جزاک اللہ آغا, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے آیت اللہ سیستانی اور حکیم امت کا جو مشن تھا وہ ضرور جاری و ساری رہے گا. ہم بہت شکر گزار ہیں آغا احتشام الحسن صاحب کے اور آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کے مدینہ منورہ میں, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو وکیل ہیں ابو موسیٰ صاحب, دونوں نے اس پروگرام کے لیے خصوصی تعزیت نامہ بھیجا ہے. اگر وقت ہوگا تو دوسرا تعزیت نامہ اس کی تھوڑا سا خلاصہ میں بعد میں سناؤں گا. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اسی شعر کے ساتھ ہم اب اس سیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا ذکی باقری صاحب قبلہ, مدیر البلاغ آرگنائزیشن, جو اس وقت ٹورانٹو کینیڈا میں تشریف رکھتے ہیں. کوشش تھی ہماری کہ انہیں آن لائن بھی کنیکٹ کرا جائے. ہر سال جب بھی وہ آتے تھے یونٹی تشریف لاتے تھے, ایرا میڈیکل کالج میں جناب کی کفالت کرتے تھے, اور اے بی ایس این کے جتنے ایونٹس ہوتے تھے اس میں آغا ذکی باقری صاحب اور قلب صادق صاحب کی مشترکہ شرکت ہوتی تھی. پیش ہے جناب ذکی باقری صاحب کا بیان بعنوان ڈاکٹر قلب صادق ایز انٹرنیشنل ایمبیسڈر آف اسلامک ویلیوز اینڈ یونیورسل پیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیم وبه نستعین. قال اللہ الحکیم وهو من اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. ڈاکٹر قلب صادق نور اللہ مرقد الشریف کو مرحوم کہتے ہوئے بھی زبان پلٹتی نہیں ہے, اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی وہ زندہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہیں جو مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں. ان کا میسیج, ان کی زندگی ایک خوش آئند پیام ہوتا ہے نیکسٹ جنریشنز تک, جنریشنز ٹو کم. First thing that I realized in his life is his universal message of Islam. ہمارا جو ذہنیت ہے, ہماری جو ذہنیت ہے وہ کمیونل ذہنیت ہے. Very limited thinking, ہماری سوچ limited ہے. قرآن مجید اس کا اپروچ آفاقی ہے, یونیورسل ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Prophet, we have sent you as a mercy to the humankind,
entire universe, not only humankind, even for inanimate objects. یہ approach or this kind of approach is a universal approach of آفاقی بیان. Likewise, Quran says Hudan lin-nas. It's not a book of Muslims, a book for humanity. It is a guidance for humanity. With that, I can relate to the life of my personal beloved mentor, Dr. Qalbi Sadiq. There is an idiom in English, they say, don't meet your heroes. تم اپنے ہیرو سے ملاقات مت کرو، اس لیے کہ ملاقات کرنے کے بعد اس کی حقیقت آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے ہیروز ایسے ہیں جن کے ملنے کے بعد ہمارے عقیدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر قلب صادق وہ یونیورسل پرسنالٹی تھی کہ جس محفل میں جاتے تھے، جہاں جاتے تھے، وہ محبوب تھے. He was loved by everyone, no matter who is, what religion he carries. That kind of approach, that kind of PR, public relationship, we see rare in the field of theology. Just like I am in theology, people call me Maulana, so I am confined to one particular community. His approach was not such. He's never been confined to. Sometimes people were critical about him, like he never cared about it. His message was clear. Islam is for humanity, and message of Islam for humanity, I am for humanity. That message, entire his life, he has given. And of course, elimination of poverty and elimination of ignorance is not an easy task. And his vision was, if you can eliminate ignorance, automatically the poverty, destituteness is going to go away. And that message, I think all of us today remembering him, as I said in my starting first message, if we love him, let's take care of one orphan, one needy. How? By giving money? No. By educating that person for the sawaab of this marhum, that sadaqah jariyah. Although he has done so much, his passage of akhirat is easy, we could see easily. This Unity College, his organizations, his organizational skills, all of this is sadaqatun jariyah that remains forever. While I don't want to take longer time, one hadith from Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Before that, it's a famous hadith of the Prophet. Prophet says, Al-mu'minu shaheedun ala kulli halim. When we say shaheed, not necessarily a person has to get slaughtered by other one. No, shaheed means the one who witnesses the reality. That is shaheed. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says, a mu'min, a believer is shaheed at all time. Why? Because he witnesses everything. He sees as is this world. This hadith which I am talking about, maybe you are listening first time, maybe, alhamdulillah, you are in Lucknow. Zayd ibn Arqam, one of the famous companion of the Prophet, he narrates from Imam Hussain. Imam Hussain said, Ma min shi'atina illa siddiqun wa shaheed. ہر ہمارا چاہنے والا اس کی دو خصوصیتیں ہیں، وہ سچا ہے اور شہید ہے. So beautiful. Our lovers have two categories, two characteristics. Number one, they are truthful.
So he was Sadiq, not only by mouth he was Sadiq. He was in also Sadiq, his out was Sadiq. At home and outside, I haven't seen any difference. Family people, they know. I'm the outsider. It is the reality. So Urdu में कहते हैं दोगलापन उनकी लाइफ में नहीं था. It's a great achievement for a human being to achieve. Siddiqun wa Shaheed. He was a Shaheed. Why? Whatever Islam said, he believed in that he practiced it. So Zayd ibn Arqam, he was shocked to discover this hadith. How could it possible? A person who is a believer has two these great attributes. Number one is sadaqah, truthfulness. Number two is a shaheed. So always Imam Masmin alayhi salatu salam, they used to give the fountainhead reference. What is the fountainhead reference? Is Quran. Zayd ibn Arqam says, أَنَّ يَكُونُ ذَلَكَ وَهُمْ يَمُوتُونَ عَلَى فُرُوشِهِمْ. Is it possible while they are dying in their own deathbed? Imam Hussain said, أَمَا تَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ. Did you read Quran? That was the approach of Ahlul Bayt alayhi salam. Whenever people used to ask question, they used to give the reference, the fountainhead, Quran. Did you recite Quran? Zayd ibn Arqam again shocked. Such an ayat is there in the Quran. Surah Al-Hadid, 57 chapter, 19th verse of this chapter. It says, الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ. Those who believe in Allah, the Supreme Being. وَرُسُلِهِ, and the prophets. أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ. They are the truthful ones and they are the shaheeds. عِنْدَ رَبِّهِمْ, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. This ayah, that hadith tells me he was qalb sadiq. He was qalb sadiq. In reality, he was heart of truth. And he was, what he was inside, he was outside, same thing. And he lived that life. I salute him. I pray for his much more progress towards the closeness of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam with his grandparents, to the Imam Masmin alayhi salatu wasalam. And again I ask his family, Najmi, and also Aishi, that his teachers, his students, all of them, they need to follow his legacy. And that his legacy is legacy of Ahlul Bayt. Legacy of Ahlul Bayt is legacy of Islam. امید ہے کہ آج جو سن رہے ہیں اور اس قیام کو صرف ہم لوگ ایک خراج عقیدت پیش کر کے نہ چلے جائیں. ہماری تھنکنگ ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے گا. سلام ہو تجھ پر, تیری ولادت پر اور تیری وفات پر, اور انشاءاللہ تیری ملاقات اہل بیت کے ساتھ ہونے پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بہت شکر گزار ہیں حجت الاسلام مولانا ذکی باقری صاحب قبلہ کے. حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے دین میں پوشیدہ طاقت کا ادراک کر لیا تھا, لیکن آپ ہمیشہ, جو لوگ ان سے قریب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ملا اور پنڈت دونوں سے بیزار تھے. آپ کہتے تھے کہ ملا کے پاس دین کا نام تو ہے, وہ دین کی حرارت سے واقف نہیں ہے, اس کی عبادتیں بس رسمی رہ گئی ہیں. حیات کے ان اعلیٰ مقاصد تک ملا نہیں پہنچ سکتا, اور جو دین کا آج کے دور میں اصل نصب العین ہے. حکیم امت نے اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں یہ بھی صاف کر دیا
کہ میں ملا سے بیزار ضرور ہوں لیکن علماء دین سے بیزار نہیں ہوں۔ اٹھا میں مدرسہ خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ایرا میڈیکل کالج کے پینٹ ہاؤس میں آج سے 1 سال قبل جب حوزہ علمیہ غفران مآب کے مولانا رضا حیدر صاحب اپنے طلاب کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں تو مولانا قلب صادق صاحب ان علماء کی سرپرستی میں اور ان کو ایڈوائز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علوم دین کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کورسز اور انگلش اسپیکنگ میں مہارت حاصل کرو۔ حکیم امت کا کیا نظریہ تھا اور وہ اسلامک لٹریچر کو کس ریسرچ میتھڈولوجیز کے ساتھ منظر عام پر لانا چاہ رہے تھے، اسی عنوان پر اظہار خیالات کرنے کے لیے میں گزارش گزار ہوں استاد الاساتذہ خدا مشن کے سرپرست مولانا منظر صادق زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور رول آف علماء دین ان پروموٹنگ اسلامک ویلیوز انڈر دا لائٹ آف ڈاکٹر قلب صادق میتھڈولوجیز پر اپنا بیان سمجھ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ سب سے پہلے یہ بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور ہرگز جیسا کہ برادر عزیز فیض عباس صاحب نے فرمایا ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے، خاص طور سے ایک ایسی بزم میں، ایک ایسے پروگرام میں جو حکیم امت کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ نام و نمود اور القاب و آداب کے خلاف تھے، اور یہ بھی عہد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ میں گزارش کروں گا کم از کم میرے نام کے ساتھ ایسی جسارت نہ کی جائے تاکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی باتیں کہہ سکوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو آیہ کریمہ میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ کہ جو خدا کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، رسالات الہیہ کی تبلیغ کرتے ہیں، ویخشونہ اور خدا سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اگر بات صرف اتنی سی ہوتی کہ خدا سے ڈرتے ہیں تو بہت سے لوگ شامل ہو سکتے تھے، لیکن قرآن نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید ارشاد فرمایا ولا یخشون احدا الا اللہ، ولا یخشون احدا الا اللہ، خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ خوف خدا ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے فوراً بعد قرآن یہ دلاسا بھی دے رہا ہے، یہ اعتماد پیدا کر رہا ہے کہ اگر تم خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وکفیٰ باللہ حسیبا، اللہ جو ہے وہ خود ہی کافی ہے حساب و کتاب کے لیے۔ ایک مبلغ کے دل میں اس آیہ کریمہ سے صاف واضح ہے کہ ایک مبلغ کے دل میں صرف اور صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ جو لوگ راہ تبلیغ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مومن کو بھی کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا طریقہ کار واضح ہے کہ اہل اقتدار، ارباب اقتدار، اہل زر پہلے آدمی کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طمع، اسی لالچ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کے لیے خریدنا ممکن نہیں ہوتا یا آدمی بکنے پر تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا حربہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں خوف پیدا کیا جاتا ہے، اسے ڈرایا جاتا ہے۔ کن کن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے؟ اور اچھے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بکنے پر تیار نہیں تھے، جو جھکنے پر آمادہ نہیں تھے،
خوف کے نتیجے میں وہ بھی بیعت کر لیا کرتے ہیں، خوف کے نتیجے میں وہ بھی بیعت کر لیا کرتے ہیں، مگر جو واقعاً الہی مبلغ ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک مبلغ کو واقعاً ایسا ہونا چاہیے۔ حکیم امت واقعاً ایک ایسے مبلغ تھے کہ جن کے دل میں خوف خدا پایا جاتا تھا، وہ اعلان کرتے تھے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اور ان کی زندگی بھی اس بات کی گواہ ہے کہ دین کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں پایا جاتا تھا سوائے خوف خدا کے۔ وہ حق کا پیغام بے بابکی کے ساتھ پہنچایا کرتے تھے، بغیر کسی خوف کے پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو وصیت فرمائی ہے اس میں بھی طلاب کے نام وصیت فرماتے ہیں کہ میں دینی طلاب کو وصیت کرتا ہوں کہ جو ہم نہ کر سکے، یہ ان کی انکساری ہے، میں دینی طلاب کو وصیت کرتا ہوں کہ جو ہم نہ کر سکے وہ سید طلاب انجام دیں، صرف رضائے الہی کے لیے بالکل بے خوف ہو کر، کامل اخلاص اور صرف معبود برحق پر توکل کرتے ہوئے ہمت سے کام لیں۔ اس میں سے ہر ایک نسخہ وہ ہے جو انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال تبلیغ دین کیسے کی جائے، کس انداز سے ہونا چاہیے، مبلغ کے شرائط کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونا چاہیے، ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن 8 منٹ میں ان کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن تبلیغ کی راہ میں بہرحال قرآن نے بھی بیان کیا ہے، روایات کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اور سیرت اہل بیت خود بہترین گواہ ہیں کہ کس طریقے سے تبلیغ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ صرف اپنی بات کہہ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر دینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ تبلیغ ایسی ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بات سامع تک پہنچ جائے، اس کے دل میں اتر جائے اور وہ اسے قبول کرنے پر آمادہ بھی ہو جائے، عملی طور پر اپنا بھی لے۔ اس کے لیے بہت سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، مختلف ارکان ہیں تبلیغ کے۔ مبلغ اس کی شخصیت کیسی ہونا چاہیے، تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے، تبلیغ کے وسائل کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے تبلیغ کی جانا چاہیے، تمام تفصیلی موضوعات ہیں۔ میں اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ ان طرف اشارہ بھی کر سکوں۔ جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، عوامی زندگی ہونا چاہیے، اس کو اندر عوامی زندگی ہونا چاہیے، جس طریقے سے عوام زندگی گزارتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن۔ خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، رسول کا خود منہم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی قوم ہو اسی سادگی کے ساتھ، اسی انداز سے مبلغ کو بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو شخص تبلیغ کر رہا ہے، دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، وہ حالات کو، قوم کی ذہنیت کو، ان کے مزاج کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہو تبھی اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے، واقعاً اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے تشخیص دے کہ سماج کے اندر کون سی خرابیاں پائی جا رہی ہیں اور ان کا صحیح اور مناسب علاج کیا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے تشخیص نہ دے سکے گا، نہ ہو سکے گی، تو جیسے ایک حکیم، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر علاج کرنا چاہتا ہے، ہم بہترین ڈاکٹر کے پوچھتے ہیں کہ بہترین ڈاکٹر کون ہے، لوگ نام لیتے ہیں، کیوں؟ ان کی تشخیص بہت اچھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر صحیح تشخیص دے پائے گا، مرض کو طے کر پائے گا بیماری کیا ہے، تبھی صحیح علاج کر سکتا ہے۔ اگر تشخیص ہی درست نہ ہوگی تو دوا بھی صحیح تجویز نہیں کر سکتا ہے۔ یہی حال مبلغ کا بھی ہے، یہی حال عالم دین کا بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیم حکیم خطرے جاں، اور نیم حکیم خطرے جاں اور نیم ملا خطرے ایمان۔ مبلغ کو بھی حالات سے باخبر ہونا چاہیے، سماجیات کا اسے مکمل علم ہونا چاہیے، صحیح تشخیص وہ دے اور اسی کے بعد وہ صحیح طریقے سے دوا تجویز کر سکے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی، میں نے عرض کیا اور سبھی لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ہی مختصر سے لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ قوم کے اندر دین کے نام پر بھی بے شمار جھگڑے، اختلافات، بحثیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ نوری صاحب فرما رہے تھے کہ جب سے آنکھ کھولی ہے یہاں تو سوائے اختلافات کے کچھ اور دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیشہ بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کوئی موضوع، کوئی گفتگو اپنے شباب پر تھی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا کہ یہ حالات ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی اختیار کی جانا چاہیے اس سلسلے میں۔ تو آپ نے بہت ہی مختصر لفظوں میں فرمایا، انشاءاللہ میری بات سب تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے، تمام فساد کی جڑ یہ ہے، اختلافات کی جڑ یہ ہے کہ ہم ہی پر اٹکے رہتے ہیں، بھی کا استعمال نہیں کرتے۔
دو چیزیں ہی اور بھی. مثلاً بہت سی بحثیں ہوتی ہیں. ایک زمانے میں قوم اسی پہ الجھ گئی تھی کہ حدیث قصہ یا دعائے کمیل. کچھ لوگ حدیث قصہ کے حمایتی تھے, کچھ لوگ دعائے کمیل کے حمایتی. ظاہر سی بات ہے دونوں معصومین کا دروازے سے ملی ہیں, ایک ہی باپ سے ایک ہی گھر کی عطا ہیں دونوں. یہ نہیں ہے کہ حدیث قصہ کہیں اور سے نازل ہوئی ہو, دعائے کمیل کہیں اور سے ملی ہو. در اہل بیت سے دونوں چیزیں ملی ہیں, مگر اسی میں اختلاف ہو گیا, کر دیا گیا. معصوم کا ارشاد ہے کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس, اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو. مگر جاہل لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے عوام میں اختلافات پیدا کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہی ایک اختلاف ہو گیا کہ حدیث قصہ یا دعائے کمیل مثلا. عزاداری اور نماز کا جھگڑا تو مسلسل ایک پوری طویل بحث ہے, ہمارے یہاں ہمارا تلارہ بحث ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ پریشانی یہ ہے کہ ہم اس بات پہ اٹک جاتے ہیں کہ ہی حدیث قصہ ہی ہونا چاہیے, دعائے کمیل ہی ہونا چاہیے. ارے بھائی ہی کے بجائے بھی کر دیجئے, حدیث قصہ بھی ہو, دعائے کمیل بھی ہو. نماز اور عزاداری, نماز ہی, ایک طبقہ مثلا کہے کہ نماز ہی ہونا چاہیے, ایک طبقہ عزاداری ہی ہونا چاہیے, جھگڑا ہوگا. آپ نے فرمایا عزاداری بھی ہونا چاہیے, نماز بھی ہونا چاہیے. اگر ہم ہی کے بجائے بھی کو اختیار کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی کی گنجائش بھی وہاں تک ہے جہاں دین اجازت دے, یعنی دونوں باتیں دینی ہوں, دونوں باتیں دینی احکام ہوں. لیکن اگر ایک طرف دین ہو اور ایک طرف بے دینی ہو تو صادق ایسی سازش سے خبردار تھے قلب صادق. میں اپنی اس کڑی کے اگلے سپیکر پروفیسر ڈاکٹر علی خان محمود آباد صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر آف پولیٹیکل سائنسز اینڈ ہسٹری ایٹ اشوکا یونیورسٹی سے گزارش ہے. طالب علم ہوں اور اس لائق نہیں ہوں کہ بزرگان کے سامنے کچھ عرض کروں, لیکن وہ کہ خطبہ وغیرہ اکثر عربی میں پڑھا جاتا ہے اور بعض نوجوان نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, تو کبھی کبھی اردو یا انگریزی میں بھی میں اس کی ایک خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا, احب اخوانی الی من احدی الی عیوبی, میرا سب سے پسندیدہ بھائی وہ ہے جو میرے عیوب پر روشنی ڈالتا ہے. ظاہر ہے کہ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب خود آپ اپنے میں آپ میں ایک ادارہ تھے اور ادارہ ہیں, بلکہ اپنے اداروں کے ذریعے وہ زندہ بھی ہیں. ان کا پیغام, ان کی جس کو انگریزی میں لیگیسی کہی جائے گی, وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے. لیکن یہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے, جس کے بارے میں خود وہ فکر میں مبتلا رہتے تھے, مجھ سے جب بھی انہوں نے حکم فرمایا کہ آؤ تو میں حاضر ہوا. کوئی مدت مدید سے ملاقات نہیں ہوئی بہرحال, لیکن اس پر خاص کر ان کو ایک فکر تھی کہ آنے والے دنوں میں اتحاد. قلب صادق صاحب is that he never looked down on the other person, کبھی کسی کو حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھا. Secondly, whenever it came to criticizing the community, he did not think about popularity, he did not think about how accepted he will be, he did not think about what people will say. He spoke the truth. And this is the hardest thing to do as a leader, and he was a leader. Because often what leaders do is they have a constituency, they have a community. In theology we say they have a parish, a religious community, and they often then say what the community wants to hear. Maulana Dr. Qalbi Sadiq Sahab was one of the few people I have seen in the world, and I have lived in England, and I have lived in America, and I have lived in Syria and in other places, who was unafraid to speak truth to power, and he did not care about who was in front of him. He held his own, and he was able to therefore be critical, and people were able to accept his criticism. سب سے سخت بات یہ ہے, تنقید اوروں پر یا اوروں کی طرف انگشت نمائی کرنا, یا اوروں کی طرف یعنی اپنی جو تمام کمزوریاں ہیں, جو کمیاں ہیں, ان کے کسی اور کے دروازے پر دھر دینا کہ ارے ہم تو مسکین اور بیچارے ہیں, سب کسی اور کی غلطی ہے. بہادر شاہ ظفر نے اس کو یوں کہا تھا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے, اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ تھا. تو یہ جو محاسبہ
یہ ایک خود سے اپنے سے حساب لینا اپنے اعمال کا, یہ پہلی بات تھی. دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی لرن فرام قلب صادق صاحب. May God bless him and elevate his rank in paradise and give him a space next to the Prophet and his family. And the second thing, and I do not want to take all my time which I have been allocated, so maybe someone else can use it who is more senior to me and will you make better use of that time. The second thing that I learned from him is a care for others as he learned from Imam Ali alayhi salam. I remember the last time I met him and we were talking about the political atmosphere in the country of India today, and I realized that that is a sensitive topic and my point is not to go into politics today. He said, Miyan aapne ek Arabi ka muhavara suna hoga. میں نے کہا فرمائے مولانا. ان کا الجار قبل الدار, پڑوسی گھر والوں سے پہلے. کبھی کبھی لوگ, سماجی کے لوگ, غیر لوگ فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے جس سے یہ ہو کہ مولانا جو ہیں وہ کسی ایک مسئلے پر کھل کے نہیں بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر جیسے آپ ان کے بیانات کو غور سے پڑھیں, if you look at them with a true heart, with an open heart, پہلے سے آپ طے نہ کیے ہوں کہ ہم کو تو یہ ڈھونڈنا ہے. If you look at the statements of the Maulana, you will always find that his speeches and his statements were wise, and they always sought to make the other person feel at home as well as the people who he was representing feel at home. اور یہ بہت سخت منزل ہے. سب کو بغیر حق کو گوائے ہوئے سب کو خوش رکھنا اور اخلاق کے دائرے میں رہنا, یہ بہت ہی مشکل بات ہے. اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ پڑھاتے ہیں, پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, ہسٹری پڑھاتے ہیں, یہ جو ہمارا سماج ہے اس کا کیا ہوگا جو نفرتیں عروج پر ہیں, اور اس کے سلسلے میں کیا کیا جائے. میں نے کہا مولانا جو آپ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, وہ تعلیم. انہوں نے کہا نہیں تعلیم تو ضروری ہے, لیکن یہ تعلیم جو ہے سائنس کی اور جغرافیہ کی اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور ان چیزوں کی, یہ تو ضروری ہے, لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ اخلاق کا درس اب ختم ہو گیا یہاں سے, اور یہ کون دے گا. تو میں نے کہا مولانا ہمارا ادبی سرمایہ ہے, بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ بہت ضروری بات ہے, لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. میں نے کہا میں اس لائق نہیں کہ آپ گزارش کریں, آپ حکم فرمائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنا موقف اختیار کرنا سب سے سخت بات ہے اس دنیا میں, اور آپ کی میں نے زندگی اب تک کی تھوڑی سی فالو کی ہے, دیکھی ہے, اور آپ نے کچھ چیزیں کی ہیں اب تک کے جن کو میں دیکھ رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹی میں شامل میں ہوا. انہوں نے کہا دیکھیے اس بات سے کبھی مکریے گا نہیں, اگر آپ کے قائد یا رہنما جو بھی ہوں وہ غلط بات کہیں, غلط کو غلط کہیے گا, ادب سے کہیے گا, اخلاق سے کہیے گا, لیکن غلط کو غلط کہیے گا. مولانا قلب صادق was truly a man who was a deeply spiritual man. دیکھیے باقی سب میں آخری بات یہ کہوں گا, we talk about his educational legacy, we talk about his ilm, we talk about how he was a faqih, we talk about how he spread the light of education. For me he was a truly spiritual man. ان کی ایک روحانی شخصیت تھی, and it is because of that spirituality, and it is because of the inward illumination of his heart through the service that he was doing to other people, to those in need, to the oppressed and to the meek of this world, that he is remembered today. The last thing I will say, and the last thing I want to narrate to you is this. We have all heard about how the great people of the world have been remembering Maulana Dr. Qalb Sadiq Sahab. The great leaders, the great religious leaders, politicians, people who run NGOs, people from all over the world. When I went to Mahmudabad, which is my hometown, I saw a young man, a poor young man, sitting by outside the mosque, and he had tears in his eyes. And I said, why are you crying? He said, have you not heard Maulana Sahab has died? And at that moment I knew that when a poor, illiterate young boy who has nothing in this world can appreciate the legacy of this man, it doesn't matter how many big names take
and pay homage to Maulana Dr. Kalbi Sadiq Saab today. Of course, that is welcome too, but the true honor, in my opinion, is that the poor, the oppressed, the meek, those who have nothing save the clothes on their back, they remember Maulana Kalbi Sadiq Saab and they shed tears in his memory. Wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin. Heartfelt thanks, Professor Saab. That was a very insightful lecture, and inshallah we will hope to strive to achieve the cultural values which Janab wanted to propagate during his entire life. حکیم امت جہاں ایک طرف تعلیمی میدان میں سینہ سپر رہتے تھے، ادھر دوسری طرف عزاداری کے فروغ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک سے بھی تمام شعراء نے خراج عقیدت پیش کیا، لیکن جناب صابر علی عمرانی صاحب نے مولانا کی مجلس ترحیم میں جو اشعار پڑھے اس کا ایک بند کہہ کر میں اپنے اگلے اسپیکر کو بلاؤں گا. حکیم محمد چاہتے تھے کہ کووڈ-19 کے اس دور میں جب بہت مشکل ہو چکا تھا کہ علم فاتح فرات جو لکھنؤ میں ایک لکھنؤ کی شان ہے اور لکھنؤ کی عزاداری کا ایک پہچان ہے، وہ نہیں اٹھ پایا تھا. نہ صرف وہ بلکہ ہر شخص، ہر فرد، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کا ایک بیان آیا کہ علم تو اٹھے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. حالانکہ جو انسانیت کا جو عالم اسلام کا پیغام تھا کہ لوگوں کی جان کو سب سے پہلے دیکھا جائے، تو گھروں میں علم سجایا گیا، علم فاتح فرات نہ اٹھ سکا. جناب صابر علی عمرانی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے یہ شرف تم کو خدا نے بخشا، جاتے جاتے یہ شرف تم کو خدا نے بخشا، جس پہ پابندی لگی تھی وہی پرچم اٹھا، اور گونجی چوراہوں پا لبیک حسینی کی صدا، گونجی چوراہوں پا لبیک حسینی کی صدا، اور ایسا لگتا تھا کہ لو آ گیا سیلاب ازا، ایسا لگتا تھا کہ لو آ گیا سیلاب ازا، اور کیوں نہ ہوتا کہ تھا عباس جری کا ذاکر، قلب صادق تھا حسین ابن علی کا ذاکر، قلب صادق تھا حسین ابن علی کا ذاکر. وہ تصاویر ہمارے سامنے ہیں، علم مبارک اٹھائے گئے، اسی شان و شوقت سے اٹھے تھے. میں گزارش گزار ہوں مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر قلب صادق اینڈ پروپوگیشن آف عزاداری پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فی زیارت الاربعین وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ. یہ موضوع ہے کہ حکیم امت کا کردار فروغ عزاداری میں حساس موضوع ہے، اور جیسا کہ اب تک گفتگو تھی اولاً کہ بغیر انکساری کے کہ بزرگوں کے بعد ہمارے جیسے ایک ناچیز طالب علم کا گفتگو کرنا بہرحال تعمیل حکم ہے. جہاں تک عزائے سید الشہداء کا معاملہ ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑا مشن ہے جو اہل بیت نے عزائے سید الشہداء کی شکل میں ہمارے حوالے کیا ہے. اور مرحوم قلب صادق صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت حد تک اسلام کو سمجھا اور جو اسلامی حقیقی چہرہ تھا اسے پہنچانے کی کوشش کی. عزائے سید الشہداء کی جہاں تک بات ہے، اہمیت، عظمت اور اس کی وقت ہر ایک کی نگاہ میں ہے، لیکن اس کو صحیح جہت دینا، صحیح راستے پر لے کر آنا، اور جس لیے اہل بیت نے اس عزا کا اہتمام کیا تھا یا جس وجہ سے اس کی بنا ڈالی تھی، اس چیز کو نگاہوں میں رکھنا. کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن عملی منزل میں بہت سخت ہے. کاش ہم لوگوں نے عزائے سید الشہداء کی حقیقی اہمیت اور عظمت کو سمجھا ہوتا تو آج ہمارا حسینی معاشرہ کہیں سے کہیں ہوتا.
زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے کہ عزاداری درسگاہ ہے، حسینی مکتب ہے، حسینی یونیورسٹی ہے، لیکن حسینی درسگاہ اور حسینی مکتب سے سماج سے جہالت کا خاتمہ کر دینا اور سماج سے ضلالت و گمراہی کو ختم کر دینا یہ اور ہوتا ہے۔ خود جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا زیارت اربعین کا جملہ ہے، درمیان میں ہے خدا سے دعا ہے وبذل مہجتہ فیک، پروردگارہ میرے جد نے تیری راہ میں قربانی پیش کی۔ امام حسین کربلا میں قربان ہوئے، اس کی جو وجہ اور سبب امام نے اربعین کے موقع پر جو شاید آج تمام عالم انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور یہ متوجہ کرنا گویا یہ پیغام دنیا کو دے رہا ہے کہ امام حسین کی قربانی کس لیے تھی۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، امام حسین اس لیے قربان ہوئے تاکہ سماج سے جہالت کا خاتمہ کریں، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالیں۔ وحیرت ضلالہ، اس لیے قربانی دی ہے تاکہ ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہو جائے۔ یقیناً عزائے سید الشہداء جہالت کے خاتمے کا سبب بھی ہے، ضلالت و گمراہی کے خاتمے کا سبب بھی ہے، لیکن شرط ہے کہ اس عزائے سید الشہداء کو صحیح جہت دی جائے۔ مرحوم قلب صادق صاحب کا امتیاز یہ تھا کہ بہت سے معاملات میں انہوں نے بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ بعض بیانات دیے جو اچھوں کے لیے بعض مواقع پر چاہتے ہوئے بھی زبان کھولنا آسان نہیں ہوتا ہے، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کبھی جب حق بیانی کی بات آتی ہے یا انحرافات سے دور کرنے کی بات آتی ہے یا صحیح جہت اور صحیح راستہ دکھانے کی بات آتی ہے تو مقابلے میں دین کی دہائی دی جاتی ہے۔ امیر المومنین جیسی ذات گرامی نے بھی جب 25 سال کے سکوت کے بعد، اس امتحانی مرحلے کے بعد بہت سے پیغمبر کے لائے ہوئے احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا اور اسلام کو دوبارہ صحیح رخ پر لانا چاہا تو مقابلے میں دین کی دہائیاں دی گئیں۔ آسان نہیں تھا ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، ایسے افراد کے سامنے کہ جہاں پر دین ہی کے لیے گفتگو ہو رہی ہو اور مقابلے میں دین ہی کو لایا جا رہا ہو۔ اس دور کا بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر عزاداری پر بات ہو، عزاداری پر گفتگو ہو تو مقابلے پر بات عظمت عزاداری کی آ جاتی ہے۔ مخالف یا دشمن اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسی عزاداری کو سپر بنا لیتا ہے۔ آپ گفتگو کیجئے تو بات آتی ہے عزاداری کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، بات آتی ہے عزاداری کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے افراد کے درمیان صحیح بات کہہ دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں پر گفتگو کرنا بہت سو کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مرحوم قلب صادق صاحب نے عزائے امام حسین کے سلسلے میں بعض مواقع پر جو بیانات دیے، اور ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن بعض ان کی تعبیرات، بعض ان کے الفاظ بہت سو کے لیے برداشت کرنا سخت تھا، لیکن ہرگز ان کی نیت غلط نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک صحیح پیغام پہنچانے کے لیے، مقصد صرف تھا کہ جو عزاداری کا مشن ہے وہ صحیح مشن باقی رہے، عزاداری کا جو اہل بیت نے پیغام دیا ہے وہ صحیح پیغام پہنچ سکے۔ اگر عزاداری کا مقصد سماج سے جہالت کا خاتمہ ہے تو عزاداری ایسی ہو کہ جو جہالت کے خاتمے کا سبب ہو، ایسا نہ ہو کہ جہلا کو عزت دی جا رہی ہو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عزاداری کا اگر مقصد ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہے تو پھر عزاداری کے ذریعے سے برائیاں ختم ہوں، نہ یہ کہ بنام عزاداری برائیاں پنپ رہی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے بہت سے رسم و رواج کی بھی مخالفت کی، بہت سے ایسے کاموں کی بھی مخالفت کی، بہت سی ایسی باتوں کی بھی مخالفت کی جو بنام عزاداری تو تھے لیکن عزاداری کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ میں نے جو ایک بات کہی ہے کہ واقعاً سخت ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں، کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر گفتگو کرنا اور وہی چیز آپ کے مقابلے میں آ جائے۔ اسی لیے میں نے امیر المومنین کا حوالہ دیا، مولا کائنات صحیح دین کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، مقابلے پر دین ہی کو لایا جا رہا ہے، گویا آپ دین کو تبدیل کریں۔ آج بھی المیہ عزاداری کے سلسلے میں، چاہے عزاداری کا معاملہ ہو
یا حتیٰ ولایت کا معاملہ ہو، امیر المومنین جیسی عظیم الشان ذات گرامی کی ولایت کا معاملہ ہو یا مرجعیت کی بات ہو، آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ جب عزاداری کی گفتگو ہوتی ہے آپ کے مقابلے میں وہی عزاداری لائی جاتی ہے، جب بات ولایت کی ہو تو مقابلے میں ولایت ہی کو لایا جاتا ہے۔ آپ ولایت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، ولایت کی توہین کر رہے ہیں، جہاں اصلاح کی بات ہو۔ البتہ بہت سے بزرگوں کا ایک جملہ ہے کہ عزاداری جس رخ پر ہے اس رخ پر ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنام عزاداری جو چیز لائی جائے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے کہ اصل چیز ثابت ہو کہ عزاداری ہے یا عزاداری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ بہت سے افراد اپنے افکار اور نظریات اور اپنے خواہشات کو عزاداری بنا کر قوم سے چاہتے ہیں کہ وہ احترام کرے۔ ہمارے نظریات، ہمارے افکار اور ہماری سوچ کا نام عزاداری نہیں ہے۔ یہی معاملہ ولایت میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو ولایت بنا دیتے ہیں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ولایت کا احترام کیجیے۔ نہیں، پہلے ثابت تو ہو کہ ولایت ہے یا ولایت نہیں ہے، پہلے ثابت ہو کہ عزاداری ہے یا عزاداری نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہی ہے کہ اصل عزاداری سے ہم کس حد تک دور ہو رہے ہیں، ورنہ 1400 سال سے اس بڑے پیمانے پر عزائے سید الشہداء جیسے عظیم مشن اور تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد کم از کم امام حسین کے چاہنے والوں میں نہ تو جہالت پائی جا رہی ہوتی نہ گمراہی پائی جا رہی ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے عزاداری تو کی ہے لیکن عزاداری کے حقیقی مشن اور مقصد کو نہیں پہچان سکے ہیں۔ ہم یہی دعا کریں کہ اللہ ہمارے سامنے اولاً ایسے افراد جو جرأت و ہمت رکھتے ہیں اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں، اس طرح کی ہمت و جرأت سب میں ہو، اور دوسری طرف جو عزاداری کا صحیح رخ ہے اس صحیح رخ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اولاً کل کی تاریخ چونکہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سلسلے میں بس اتنا جملہ کہنا کہ ان کا ہمیشہ پیغام اور مقصد یہ تھا کہ جو اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اپنے کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے۔ عزاداری سید الشہداء کا بھی مقصد، عزاداری اہل بیت کا مقصد، صدیقہ طاہرہ کی عزاداری کا مقصد بھی دنیا سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے، کسی بھی فتنہ پرور کو فتنے کا موقع نہ دینا ہے۔ جو لوگ دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ایسے افراد کے مقابلے میں کھڑے ہو کر انہیں موقع نہ دینا، یہی عزاداری کا مقصد تھا، یہی امام حسین کا مشن تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اور صحیح معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ آغا۔ جب قومیں سوچنا اور تحقیق کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو جمود کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جمود انحطاط کا سبب بنتا ہے اور انحطاط قوم کی غلامی کا۔ مغلوب قوم نہ صرف سیاسی اور معاشی حیثیت سے مغلوب ہوتی ہے بلکہ سب سے بڑھ کر فکری حیثیت سے دوسروں کی مغلوب ہو جاتی ہے۔ حکیم امت اپنی قوم میں فکر، تدبیر اور ریسرچ میتھوڈولوجیز کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے اگلے اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر ریاض مہندی صاحب، ڈین اینڈ ڈائریکٹر ایرا انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز اینڈ ریسرچ، ایکس HOD ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی ایرا یونیورسٹی، وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر قلب صادق اینڈ پروموشن آف سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ معاف کیجیے گا، میں جسارت کر رہا ہوں علماء دین کے درمیان بولنے کی، لیکن حکم ملا ہے تو مجھے عنوان جو ٹاپک دیا گیا ہے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ان مسلم کمیونٹی۔ پہلے تو میں تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دوں کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ سے مراد کیا ہے۔ 17 سینچری میں 17 سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی ڈیفینیشن دی گئی، بہت لمبی چوڑی اس کی ڈیفینیشنز ہیں اور مختلف ڈکشنریز میں مختلف ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی۔ مختصر الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو صرف یہ ہے کہ ایپلیکیشن آف لاجک، یعنی کوئی بات اگر دلیل کے ساتھ کی جائے، مدلل ہو، تو وہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے۔ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور یہ قطعی نہ سمجھا جائے کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہی شخص سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو اپلائی کر سکتا ہے، اس نے فزکس، کیمسٹری یا طب یا میڈیکل سائنس پڑھی ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ادب اور مختلف جو علوم ہیں ان میں بھی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور یہ چونکہ آج کا جو جس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے حکیم امت، ان سے بہتر مثال کسی نے اس کی پیش نہیں کی ہے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی. میں تھوڑا سا یہ بھی ذرا بتا چلوں کہ حکیم امت جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق رہا ہے. جو میرا وطن شریف جو ہے وہ امام باڑہ فیض آباد ہے، جہاں بچپن سے علماء دین کو ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. قلب عابد صاحب کو سنا، ان کے والد صاحب کو سنا، اور جس زمانے میں علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا قلب صادق صاحب وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور وہ مجھ سے بہت سینئر تھے، لیکن ظاہر ان سے برابر ملاقات ہوتی رہتی تھی. پھر میں وہیں کے اوپر میڈیکل کالج میں کام کرنے لگا تو انہوں نے وہاں پر ایم یو کالج کی بنیاد ڈالی. ایم یو کالج کی بنیاد خود اس بات کی دلیل تھی کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ کرنے میں کس قدر دلچسپی رکھتے تھے قلب صادق صاحب. تو مجھے لے جاتے تھے اکثر، میں بھی ان سے ملنے جاتا تھا اور مجھ کو دکھایا جاتا تھا کہ دیکھیے کالج کی تعمیر کس طرح ہو رہی ہے. اور پھر وہاں کے اوپر مجھ سے کہا گیا، میں نے وہاں پر ایک میڈیکل یونٹ بھی بٹھایا، وہاں پر ڈاکٹر جاتے تھے وہاں کے طلاب کو دیکھنے کے لیے. یہ سب ہوتا رہتا تھا وہاں کے اوپر. اب سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے کیا اصل میں؟ بھائی ہر چیز کو اگر اپنے صحیح مدد کے سائنس والے کیا کرتے ہیں، حق کی تلاش، صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ پہنچانا اور دلیل کے ساتھ پیش کرنا. اگر دلائل موجود ہیں تو وہی سائنس ہے. آپ کے سامنے جو کچھ بھی سائنٹسٹ پیش کرتا ہے وہ ایک ڈیٹا کے تحت ہوتا ہے، صرف قیاس آرائی نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ ہر بات کو ایک صحیح دلیل اور صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں، یہی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے. ایک آپ سے بہتر کون ہی بات، کل آپ نے مجلس میں بھی فرمایا تھا، قرآن کی تلاوت سبھی کرتے ہیں. اگر شریعت کس اعتبار سے آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو صرف شریعت کی کتاب ہو کے رہ جاتی ہے. جیسا کہ کل آپ نے فرمایا وہ شریعت سے کہیں زیادہ سائنس کی کتاب ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ سائنس کی کتاب ہے تو وقت کی پابندی آپ کو صرف قرآن سے ہی حاصل ہو جاتی ہے. بھائی اور جو ادیان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچینٹی میں ایسا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اگر آپ نے چرچ میں یہ دعا نہیں پڑھی تو قضا ہو جائے گی، اس کے بعد شاید آپ کو اس کی قضا ادا کرنا پڑے. یہ کسی دین میں آپ کو نہیں ملے گا. نہ ہندوازم میں ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ گھنٹہ آپ کو بجانا ہے اور نہیں تو قضا ہو جائے گا اور اس کا وقت نکل جائے گا. یہ اسلام میں یہ چیز موجود ہے جب کہ نماز کا ایک خاص وقت تعین ہے. اتنے بج کے اتنے منٹ پہ شروع ہوگی، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ قضا ہو جائے گی. روزہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کھلے گا، اتنے منٹ پہ. اور عجیب بات یہ ستم ظریف یہ کہ تو مجھے موضوع دیا گیا کہ اسلام مسلمز میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو پیدا کیا جائے. بھئی آپ میں تو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ آپ کے دین میں دیا گیا ہے، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صرف اس پہ عمل کرتے رہیے، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ خود بخود آ جائے گا آپ میں. جس وقت انتقال ہوا ہے حکیم امت کا تو وہاں کے اوپر مختلف چینل آپ سے تاثرات پوچھ رہے تھے. مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا بھائی باقی گفتگو ان کے بارے میں ہوگی مختلف، سبھی جانتے ہیں کہ اتحاد کے سلسلے میں وہ کیا کرتے تھے. تعلیم کے سلسلے میں کوئی موضوع کوئی تقریر ایسی تھی جس میں تعلیم کے اوپر زور نہ دیتے ہوں. وقت کی پابندی ایک ایسی چیز تھی. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات یہ فرمائیں کہ بھائی ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سے وسائل چاہیے، لوگ آپ کو چاہیے، آپ کو اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک پوری جماعت چاہیے جو آپ کی تقلید میں ہو. لیکن ایک جز ایسا ہے ان کی زندگی کا، وقت کی پابندی، جس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ صرف اپنے اندر وقت کی پابندی پیدا کر دیجئے، خود بخود سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا ہو جائے گا، آپ میں پیدا ہوگا. آپ جیسے 10 لوگ اور ہوں گے آپ کو دیکھ کر کے، تو پوری قوم میں یہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا ہو جائے گا. مگر افسوس مجھے کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ مرحوم کے بعد اور ان کے دور میں بھی کسی نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. ایسا کیوں تھا کہ اگر پتہ چل جاتا تھا اسی لکھنؤ کے لوگوں کو، یہی مزاج لکھنؤ والوں کا کہ قلب صادق صاحب کا بیان ہونے والا تو دوڑتے ہوئے آتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ فرش پہ 5 آدمی ہو یا 10 آدمی ہو. ابھی آپ عزاداری پہ بیان فرما رہے تھے، معاف کیجیے گا کہ عزاداری کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اگر جو اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے جو غلط ہے کہ بھائی مجلس بیٹھ گئی، مجلس اٹھی نہیں. وہ صاحبزادگان جو سامنے بیٹھے ہوئے پاکستانی نعرے امپورٹ کیے ہوئے نعرے لگانے کے لیے تڑپ رہے تھے، نہیں لگا سکے تو مجلس کامیاب نہیں ہوئی. قلب صادق صاحب نے اس کی قطعی پرواہ نہیں کی. 5 آدمی ہو، 5 فرد ہو، 2 آدمی ہو، وہ بیان جاری رکھتے تھے اپنا. یہی وجہ ہے کہ ان کی مجالس میں لوگ وقت پہ پہنچتے تھے. اس سے بڑا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیے. اور ظاہر علوم کے سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کہا، میر انیس کا ایک جناب سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کو تبود حاصل ہے.
داند انکس ہر سخن کلام دارد، اگر میں نے صحیح عرض کیا تو ہر سخن موقع ہر نقطہ مقام دارد. یہ ادب ہے. اس ادب میں اس سے بہتر سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ میر انیس کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر سخن، ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے. اگر اس کو محل کے مطابق نہ وہ بات کی جائے تو اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، مہمل ہو جاتی ہے بات. وہ ہر بات کو اپنی جگہ کے اوپر کیجیے، صحیح مقام پہ کیجیے تو وہ بامانی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہر نقطے کی ایک اہمیت ہے. اگر نقطے کو ایک جگہ سے ہٹا کے کہیں دوسری جگہ آپ رکھ دیجیے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو اگر میر انیس جیسا جو ظاہرے کو پائے کا، جس کو آج دنیا یاد رکھتی ہے، میر انیس اگر یہ کہہ کے جا سکتے ہیں تو اس شعر میں بھی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے، موجود ہے، جو بتا رہا ہے کہ ادب کو کس طریقے سے پیش کیا جائے. تو پھر باقی چیزوں میں، اور میں تو خیر ظاہر کے ڈاکٹر ہوں، ایک میڈیکل سائنس کا ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں تو طب میں ایک چھوٹے سے شہر کو چلانے کے لیے بہت سے سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی غذا کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پانی کے لیے جل نگم ہوتا ہے، اور سیور لائن ہوتی ہے. وہ سب کچھ ہمارے اس نظام میں موجود ہے. یہاں کے اوپر یہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں اس کو. اگر ذرا سا اس میں ذرا سا کچھ فوڈ چین میں خرابی ہو جائے، واٹر سپلائی میں خرابی ہو جائے، کوئی بیلنس ذرا سا بگڑ جائے، تو ایک چھوٹا سا شہر اگر بد نظمی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی کا نظام ہے، اس میں بھی بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی کنونشن، اس کو بھی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے تحت اگر آپ استعمال کریں. ایک بہت چھوٹی سی بات کہی جاتی ہے کہ فصل کا پھل ضرور کھائیے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں بھائی ہر فصل میں جو پھل اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اس موسم میں جو بری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اثرات کو دور کرتا ہے. آپ اس کو استعمال کیجیے، یہی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے. تو وقت کی پابندی، اپنی بات پہ قائم رہنا، اور بے باک طریقے سے بات کو ادا کرنا. قلب صادق صاحب نے، جسے بھی کئی سب نے ذکر کیا، کبھی سچ بات کہنے سے کوئی گریز نہیں کیا. انہوں نے قطعی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. ابھی مثال جو یہاں کے اوپر جو دھرنا ہوا تھا، جو خواتین نے دیا تھا، بڑے بڑے لوگ کوشش کرتے رہے، کسی نے ضرورت نہیں کی، ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے حق بات کے لیے کیا جا رہا ہے. انہوں نے قطعی اس بات کی پرواہ نہیں کی حکومت وقت کیا سوچے گی اس بات کی. تو آپ کسی سے ڈرے نہیں، اور اپنا سچ بات کریں، حق بات کریں، حق کی تلاش کریں. یہی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے. وقت کی پابندی کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر بچے کی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے. ظاہر اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. میں بہت ادنا سا شخص ہوں. میں نے ایک بھی کچھ اسکالرشپ قائم کی ہیں، اور میں نے اس کو اس طریقے سے کیا ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں شامل ہو سکے. اپنے والدین کے ایک قرض حسنہ کہا ہے اس کو. میں نے اس طرح قرض حسنہ کیا ہے کہ بچے جن کو جو وظیفہ دیا جائے گا اس کو انہیں ادا کچھ نہیں کرنا پیسے کی شکل میں، صرف جن کے نام سے وہ منسوب ہے وہ اسکالرشپ، ان کے لیے وہ ہر شب جمعے کو صرف 2 رکعت ایصال ثواب کی نماز پڑھ دیں، اور مہینے میں 1 پارہ قرآن کا پڑھ کے بخش دیں. یہی قرض حسنہ ہے ان کا بچوں کا. اگر انہوں نے یہ قرض حسنہ ادا کر دیا تو انہوں نے سمجھ لیجیے انہوں نے اپنا ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا. اس طریقے سے بچوں کو تعلیمی، ان کو وظیفہ بھی مل رہا ہے، وہ دینی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور جناب کہا کرتے تھے، ان سے بہت اچھا سوال کیا کہ کہتے تھے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں قطعی فرق نہیں ہے. ہر وہ علم جو انسانیت کے کام آ سکے وہ دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی ہے، اور وہ علم جس سے دنیا اور انسانیت کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، نہ تو وہ دینی علم ہے نہ دنیاوی علم ہے. ان چیزوں کا عمل کیجیے. یہی سائنٹیفک کنونشن ہے، یہی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے. اور افسوس کی بات یہ، بس ایک چیز بس میں اور کروں گا اگر اجازت ہے. 2 منٹ کا وقت ہے شاید یا نہیں؟ 1 منٹ ہے میرے خیال میں. 1 منٹ تو ابھی ہے، بالکل ہے. وہ دیکھیے اللہ میاں بہت اچھا معاف کیجیے. دیکھیے اللہ میاں بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر نمازوں کا کہ ارکان کا تعین نہ کیا جائے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کتنے بجے شروع کر کے کتنے ختم کرنا ہے، تو شاید مسلمان مسجدوں سے باہر نہ آتے، وہیں بیٹھے رہ جاتے. وہ اسی لیے انہوں نے اس کا تعین کر دیا تھا. مگر افسوس کی بات یہ کہ ہماری آزاداری کے سلسلے میں کوئی ایسا تعین نہیں ہو سکا ہے کہ کتنی مجالس کی جائیں، کب شروع کی جائے اور کب ختم کیا جائے. اس لیے اس کو منظم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو 5 مجلسیں دن بھر میں کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بہتر روزہ ہوں. مگر ایک دوسرے صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے صرف 5 کی، میں تو 8 مجلسیں کر چکا ہوں صبح سے حضور، تو آپ میرے آگے کوئی عزادار نہیں ہے.
وہ بچے جو رات بھر شب بیداری کرتے ہیں وہ اپنے کو بہت بڑا عزادار سمجھتے ہیں کہ بعد دوسری کو صبح کلاس میں نہیں جا پاتے, وہ دفتر میں نہیں جا پہنچ پاتے وقت کے اوپر. تو حضور ان چیزوں کو منظم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک یہ پیغام پہنچے. یہ پیغام صرف مجھے تو کوئی نہیں سننے والا ہے, میری کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے قوم میں, لیکن جب ممبر سے یہ باتیں کی جائیں گی تو یقیناً ان کا اثر ہوگا. دیکھیے تاکہ اس کو تنظیم اس کو منظم طریقے سے پیش کیا جائے ذمہ داری کو. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سر. میں آدھے منٹ میں یہ بھی بتاتا چلوں, پروفیسر ڈاکٹر ریاض مہندی صاحب کی سرپرستی میں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کے نام سے, جو اس وقت جس کی سرپرستی اور ایز اے کنوینر آل اوور انڈیا لیول پہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض مہندی صاحب کنوین کر رہے ہیں, ہم لوگ میڈیکل سائنس کے شعبے میں نئے پروگرامز لا رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا پروگرام ہے سپر 14 کا, جس میں 14 نیٹ کے طلباء اور لو کاسٹ ہیلتھ کیئر کے لیے جو جناب کا بھی مشن تھا کہ لو کاسٹ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کری جائیں, اس میں ڈاکٹر ریاض مہندی سر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آگے اسے مزید اسپیڈ اپ کیا جائے گا. The greatest tribute to Janab would be carrying forward his works and legacy in the field of education, health sciences and universal brotherhood. I would like to invite my next speaker, Mr. Najmul Hasan Rizvi, Special Secretary, Tawheedul Muslimin Trust, to deliver his talk on TMT movement and the vision forward, carrying the legacy and works of Dr. Qalbi Sadiq. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے بارے میں جتنا کچھ کہا گیا ہے اور جن حضرات نے کہا ہے, ان کے بارے میں آگے کچھ کہنا کی ضرورت میں نہیں کر سکتا. صرف اس بات کا سہارا لیتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہمیشہ وقت کے ساتھ چلے اور آگے والے وقت کے اوپر ہمیشہ ان کی نگاہ رہی. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہر چیز کو عملی جامہ پہناتے رہے, تاکہ وہ چیز جو ہے وہ قوم, ملت, معاشرے کے نوجوانوں کو کل کے لیے تیار کر سکے. حضرت علی نے بہت ہی واضح الفاظ میں, علماء دین ہے جسارت کر رہا ہوں, کہا کہ اگر غربت اور جہالت ایک انسانی شخص کا جامہ پہن کے آئے میرے سامنے تو سب سے پہلے میں اس کو قتل کروں گا. ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے حضرت علی کے غلام تھے, انہی نے قتل تو نہیں کیا مگر بے حد کمزور کرنے کے لیے پوری کوشش کی, اور اس غربت اور جہالت کو مٹانے کے لیے انہی نے وہی وقت کے تقاضے کو جانتے ہوئے توحید المسلمین ٹرسٹ کو قائم کیا. صرف قائم ہی نہیں کیا بلکہ اس کے مستقبل کے لیے انہی نے وہ راہ اپنائی جو کہ ایک پروفیشنل کارپوریٹ مینیجر CEO کرتا ہے. انہی نے کبھی بھی اداروں کو اپنے سے صرف منسلک نہیں رکھا. ان کا ویژن, ان کی سرپرستی ان اداروں کی اس سوچ کی رہنمائی ہمیشہ کرتی رہی, مگر ان اداروں کو چلانے کے لیے انہی نے ایک اسٹرکچر قائم کیا. وہ اسٹرکچر کی سوچ صرف جو اس کے ماہرین ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. انہی نے بورڈ آف ٹرسٹیز قائم کیے, مینیجنگ کمیٹیز فارم کی, پروفیشنلز کو فری ہینڈ دیا کام کرنے کے لیے, اور کبھی بھی ان کے کاموں میں انہی نے ذرا سی بھی انٹرفیئرنس یا مداخلت نہیں کی. اس کا سبب یہ تھا, مگر اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی غفلت میں نہیں رہتے تھے, ہمیشہ نگراں رہتے تھے, چوکس رہتے تھے, اور وقت آنے والے وقت کے بارے میں ان سب کو آگاہ کرتے رہتے تھے, تاکہ یہ مشینری جو قائم ہوئی تھی وہ اس سمت میں آگے بڑھتی رہے اور کام کو ان کے بڑھاتی رہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے توحید المسلمین ٹرسٹ 3 اہم چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے. ایک ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور جنرل ریہیبلیٹیشن آف دا انڈر پریولیجڈ. اس میں ایجوکیشن سب سے اہم رول ہے.
अगर इसको हम आंकड़े दें तो 80% फोकस जो है वो एजुकेशन की तरफ है, 15% हेल्थ केयर की तरफ, 5% जो है वो जनरल रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ। एजुकेशन में 3 अहम स्कीम है। शुरुआत जब की उन्हीं ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम से की, इनफॉर्मल तरीके से माशरे में जब जाते थे, घुलते मिलते थे, तो उनको दिखते थे ऐसे ज़हीन बच्चे जो जिनके पास ज़हानत थी, आगे बढ़ने के लिए हौसला था, मगर उनके पास माली जो थी वो दिक्कतें थीं। उनको दूर किया उन्हीं ने, और फिर उसी से तहरीकुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का आगाज़ हुआ। और सबसे पहला जो था वो स्कॉलरशिप था, और वो स्कॉलरशिप जो एक स्कॉलरशिप से शुरू हुई थी वो इस वक्त ऑन एन एवरेज 2000 से 2500 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद माशरे का तकाजा देखते हुए उन्हें कहा कुछ ऐसे स्कूल कायम करना चाहिए जहाँ पर, जब हम लोगों ने पास किया तो यहाँ पर मिशनरी स्कूल्स बहुत कम थे। उसमें अगर देखा जाए तो उन स्कूलों में जहाँ पर ICSE बोर्ड से तालीम इंग्लिश मीडियम दी जाती थी, उनमें शिया बच्चे, मुसलमान बच्चे अगर एक बैच में निकाले जाएं तो 4-5 अगर मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब यूनिटी कॉलेज में, MU कॉलेज में, यूनिटी इलाहाबाद में अगर सबको मिला के देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 200 से 250 बच्चा हर साल जो है ICSE बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल से पास होता है। मगर इस स्कूल्स की एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि स्कूल जो हैं वो बिल्डिंग बना देने का नाम नहीं है, कैंपस डेवलप कर देने का नाम नहीं है, जब तक उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन ना दी जा रही हो। इसलिए कहीं पर पॉपुलेशन है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है, कहीं पर अफराद हैं जहाँ पर बच्चों की ज़रूरत है, अगर कहीं पर नहीं है तो हर जगह स्कूल खोलना एक चैलेंज था। इसलिए फिर तीसरे प्रोजेक्ट का हम लोगों ने सहारा लिया, वो था एक फ्री एजुकेशन प्रोग्राम जिसे हम लोगों ने यूनिटी एजुकेशन प्रोग्राम का दिया। उसमें एक तरफ सर्वे के ज़रिए दियानतदारी के साथ उन बच्चों को निकाला जिनको तालीम की ज़रूरत थी, मगर फिर वही माली हालात जो थे उनके आड़े आ रहे थे। ना कि माली हालात, बल्कि वो बच्चे उन कामों से लगा दिए जाते थे ताकि वो बच्चे अपने फैमिलीज़ के लिए ज़रिए माज बन सकें। ऐसे बच्चों को निकाला। दूसरी तरफ उस विसिनिटी में जो बेस्ट पॉसिबल स्कूल था उसका सेलेक्ट किया, उसको अप्रोच किया, उनसे बात की, उन बच्चों का उन स्कूलों में दाखिला कराया और उसकी किफ़ालत TMT ने ली। एक टीम उसके लिए रखी जिसमें कुछ फील्ड वर्कर्स और कुछ एकेडमिशियंस शामिल किए गए जो कि उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। इन 3 चीज़ों को अभी तक किया गया। एक सफ़र तय किया कल्ब सादिक साहब ने और दीगर हजरात ने, दीगर इदारों ने एक जिहाद किया। उस वक़्त में जिहाद किया जिस वक़्त ये था कि तालीम के नाम पर इतने लोग सीरियस नहीं थे। साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात हो रही है, उस वक़्त अवेयरनेस एजुकेशन की नहीं थी। वो उन्हीं ने एक जिहाद किया और इतना कर दिया कि इस वक्त कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं या एजुकेट नहीं करना चाहते हैं। मगर अब जो दौर है वो एजुकेशन का नहीं है जब तक उसके अंदर क्वालिटी ना हो। जिस तरह से कंपटीशन आगे जा रहा है तो हम लोगों को उसी तरह से अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्वालिटी एक्सीलेंस पैदा करना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं है कि जहाँ सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर्स बनते थे उसके बाद मैनेजर्स बनने लगे, मगर अब जो भी आपका टेम्परामेंट है, जो भी आपका एप्टीट्यूड है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। उसके लिए कोर्स अवेलेबल है और उसके लिए एक मियारी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है जहाँ से आप कर सकते हैं। कमर्शलाइजेशन जो एजुकेशन में आया उसने और चैलेंज खड़ा कर दिया हम लोगों के लिए। हर चीज़ की एक कीमत है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप 1 करोड़ दिए आप डॉक्टर बन जाइएगा, 2 करोड़ दिए आप डॉक्टर बन जाइएगा। वहाँ पर अहलियत नहीं काम करती, वहाँ पर पैसा भी काम करता है। इसलिए हम लोगों को, नौजवानों को, कितने ऐसे हम लोग यहाँ हैं जो 1 करोड़ दे के डॉक्टर और कितने ऐसे हैं जो 2.5 लाख दे के इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि एक्सीलेंस का हम लोग सहारा लें और बच्चों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक्सीलेंस, कॉम्पिटेंसी पैदा करें ताकि वो उन कॉम्पिटिशन्स का सामना करके एग्रेडेड इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो निगलेक्ट की हुई है वो की हुई है हुनर। तो TMT
جو اب پروموٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے امپلائبلٹی ڈریون ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن ہو. اگر آپ اچھے ایگریڈیٹ انسٹیٹیوٹس سے پڑھ کے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سہارا لیے ہنر کا، ووکیشنز کو اپنائیے، روزگار کو اپنائیے، کیونکہ سمپل بی اے ایک 3rd گریڈ انسٹیٹیوٹ سے پاس کر کے ایم اے کر کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن اسکلز اور سب سے اوپر کیریئر کاؤنسلنگ، کہ ایک بچے کو جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہمیں اس کی تربیت بھی کرنی ہے. تربیت دیر سے نہیں بلکہ پہلے ہونا چاہیے، سویر سے ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں صرف رول یہاں پر قلب صادق صاحب صرف ایک کسی ادارے کے نہیں تھے، کسی ایک شخص کے نہیں تھے، کسی ایک فیملی کے نہیں تھے، بلکہ ہم سب کے تھے. اور جب اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، اس کو بڑھا دینا چاہیے. اگر ایک شجر اچھا ہوتا ہے، اچھے پھل دینے والا ہوتا ہے، تو کوشش کی یہ جاتی ہے کہ اس کی قلمیں جو ہیں وہ دیگر جگہوں پر لگائی جائیں. تو لہٰذا ان کی لیگیسی کو، ان کی مشن کو آگے لے چلنے کے لیے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ٹی ایم ٹی جیسے ادارے اور قائم ہوں، یونٹی جیسے اسکول اور قائم ہوں. ان اسکولوں سے ہم لوگ سیکھیں، ان اداروں سے ٹی ایم ٹی سیکھیں، اور ہم سب مل کے معاشرے کو جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں، اور ہم اپنے آپ کو اس معاشرے کا، اس ملک سے اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں. اس ملک کے ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ حصہ بنیں، اور ایسا حصہ بنیں کہ ہر آدمی کہے کہ ملک کو چلانے کے لیے اس کمیونٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سب مل کے دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ان کے اس خواب کو ہم کر سکیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. 4:58 ہو گیا. 5 PM پہ میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کلیری لیکچر کے لیے اپنے مہمان خطیب کو دعوت التماس دوں گا. میں بس 1 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں. حکیم امت کی مجلس صوبوم میں ہم نے ایک چیز عرض کری تھی، اور اس کے بعد کافی لوگوں کے سوالات بھی آئے، بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے. جناب کو جب پہلی بار علی کو انجینئرز کی مجلس تھی، اس کے بعد جب وہ ایرا میڈیکل کالج میں آئے، اور ہم لوگ اس وقت میں 2nd ایئر میں تھا، اور اس چیز کا میں اصرار کر رہا ہوں، جو لوگ ہم سے واقف ہیں وہ خود جانتے ہیں، اس کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں کو نہ صرف ڈاکٹرز، انجینئرز بنانے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا کردار تھا. کولوریکٹل کینسر جب ڈائگنوز ہو گیا، اس کے بعد جب وہ آئے تو 6 مہینے کا مطلب عرصہ ایسا تھا کہ جب حکیم امت اکثر پوچھا کرتے تھے، اور انہیں بیماری سے وہ سمجھ ہر چیز رہے تھے، لیکن لوگوں نے مطلب ان کو بتانا اکثر ہوتا ہے کینسر میں کہ ہم پیشنٹ کو بتاتے نہیں ہیں تاکہ اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ نہ گرے. اکثر وہ رواں ہو کے پوچھتے تھے یہ بتاؤ کوئی بتا نہیں رہا ہے ہمیں، ہم ٹھیک تو ہو جائیں گے. ہمیشہ پوچھتے تھے ہم ٹھیک تو ہو جائیں گے، اس طرح سے وہ پوچھا کرتے تھے. آخری دور جب آیا اور وہ میدانتا سے آپریشن کرا کے آئے، پھر کچھ دن ایک بار آئی سی یو میں، 2nd فلور پہ اس وقت آئی سی یو تھا ہمارے یہاں، 2nd فلور میں حالت ان کی بہت خراب ہو گئی تھی. پھر انہوں نے کہا لیکن ہم لوگ ہر جگہ دعا ہو رہی ہے. ہم نے کہا جناب آپ پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ان کا جو ریہیبلیٹیٹیو اور پیلیٹیو کیئر ہوئی، ایک بار ان کی صحت پھر سے اچھی ہونے لگی. جناب نے ایک چیز بولی تھی کہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مشن کو آگے لے جاؤ. کولوریکٹل کینسر سے اگر آج ایک فرد کی موت ہو رہی ہے تو اس پہ ریسرچ کرو کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. جناب کی مجلس صوبوم میں اسی لیے ہم نے اس چیز کا اعلان کرا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ، اور یہ کام صرف ہمارا اکیلے کا نہیں ہے، ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب ہر ادارے، ہر طرح کے لوگ ہمیں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم نے اس چیز کا مطلب اناؤنسمنٹ کرا تھا. ہم لوگ ڈاکٹر قلب صادق کولوریکٹل کینسر میموریل اسکریننگ مشن کی شروعات کریں گے. لینسیٹ کی رپورٹ ہے کہ اگر ٹائملی اسکریننگ ہو اور ڈائگنوسس ہو جائے، اگر باول ہیبٹس میں چینجز ہو رہے ہیں یا دیگر جو سمٹمز ہیں ان کا ٹائملی ہم جو ہے میڈیکل سائنس کی جو اسکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اس کو کرا جائے، لوگوں میں آگاہی ہو، تو 30 to 40% مورٹیلٹی ریڈکشن ہو سکتا ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کے لیے اس سے بڑا کوئی خراج عقیدت نہیں ہوگا کہ ہم نے پہلے ایئر کے لیے اگلے سال سے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ صرف 10 جانوں کا رکھا ہے، اس سے زیادہ کی ہماری وسعت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ ہم اگر 3 پروگرامز کریں اور سال میں 10 لوگوں کو، اول تو کسی کو ہونا، اگر ہو تو اسٹیج 1 میں ہم اسے ڈائگنوز کر سکیں، اور اسٹیج 1 میں ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم اچھے سرجیکل انٹرونشنز، ٹائملی انٹرونشنز کر سکیں، اس کا پورا خاکہ تیار ہے۔ انشاءاللہ لوگ موجود ہیں، ہاسپٹلس موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں، اور وہ ہمارے لیے اصل خراج عقیدت ہوگا، کیونکہ جناب نے کہا تھا کہ ہیلتھ کا جو مشن ہے وہ جاری رہے۔ اگر حکیم امت کی یاد سے ہم 10 جانوں کو بھی بچا لے گئے تو شاید چھوٹا سا ایک کام ہم کر سکتے ہیں۔ میں حرف التماس بصد ادب اور بصد معذرت گزارش کر رہا ہوں علامہ عقیل الغروی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر قلب صادق کلیدی لیکچر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت محدود ہے اور مجھے اس کا احساس ہے، اسی لیے خطبے میں ہی میں نے اپنے احساس کا اظہار کر دیا۔ مولانا علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اعلی اللہ مقامہ جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے تھے ایک انسان ظاہری تھے، اب ان کی شخصیت ایک انسان معنوی میں بدل چکی ہے، اور یہی کسی انسان کی حقیقی کامیابی ہوتی ہے۔ میں نے غالباً ایک معقد اور مشکل ترکیب استعمال کی ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں گا، اللہ کرے کہ میں وقت کے حدود میں کر سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر، واقعاً عام طور پر پوری دنیا میں، اس میں مغرب و مشرق کا کوئی فرق نہیں ہے، پوری انسانی آبادی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس انسانی آبادی کے اکثر افراد اس چیز کا ادراک اور احساس نہیں رکھتے کہ انسان کیا ہے، یعنی خود اپنی معرفت نہیں رکھتے۔ انسان خود اپنی معرفت نہیں رکھتے عموماً، یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس لیے ہمارے ممبروں سے یا ہماری درسگاہوں سے، مدرسوں سے، مکاتب سے، اسکول سے، تعلیمی تربیتی اداروں سے سب سے زیادہ زور اس بات پر ہونا چاہیے، مرکزی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ آنے والے طالب علم کو سب سے پہلے یہ ادراک کرا دیا جائے کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ جذبہ بیدار کر دیا جائے کہ اسے بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے۔ بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر جس چیز سے طے ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف اور صرف 2 چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ دونوں چیزیں غیر مادی ہیں، معنوی ہیں، مجرد ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں۔ ایک ہے علم اور ایک ہے محبت۔ اور یہاں پھر عرض کروں گا کہ جس طرح ہم میں سے اکثر اس سے واقف نہیں ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے، اور اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ شاید
یہ جملے بہت حیرت و استعجاب سے سن رہے ہوں گے حضرات، لیکن لاکھوں میں اگر کوئی ایک فرد مل جائے جو حقیقتاً محبت کی لذت سے آشنا ہو اور محبت کی حقیقت و تعریف سے آشنا ہو تو مقام شکر ہے، سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اولاً تو یہ انسان خود ایک روحانی موجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، مادی وجود نہیں ہے۔ آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں، معاف فرمائیے، آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے محاسن اور اپنے چہرے کی آرائش کرتے ہیں تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ شیشے کے یا فولاد کے آئینے میں آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، آپ کے بدن کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ میرا چہرہ میرے جسم کا چہرہ ہے، میرے بدن کا چہرہ ہے۔ میرا اصل چہرہ تو وہ ہے جو میرے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے قلب یا ذہن میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا چہرہ بظاہر سیاہ ہو، لیکن اس کا چہرہ اس کے دوست کے ذہن اور قلب میں بہت روشن ہو۔ تو یہ سیاہ چہرہ جو آئینے میں نظر آتا ہے، یہ اس کا چہرہ نہیں، اس کے بدن کا چہرہ ہے۔ اس کا اصلی چہرہ وہ ہے جو روشن ہے اور اس کے دوست کے نگاہ میں۔ اور یہ جو انسان کا اصلی چہرہ ہے، یہ ایک نہیں ہوتا، یہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ دو روئی سے کام نہ لیجیے گا، ایک انسان کے دو چہرے نہیں ہونے چاہیے۔ عموماً دو چہرے کی بات منفی تصور کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں دو نہیں کہتا ہوں، انسان کی عظمت یہ ہے تو اس کے ایک سے زیادہ چہرے ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ چہرے ہونے چاہیے۔ اس کی ماں کی نگاہ میں اس کا ایک روشن چہرہ ہونا چاہیے، اس کے باپ کی نگاہ میں اس کا ایک روشن چہرہ ہونا چاہیے، اس کے بھائی کی نگاہ میں اس کا ایک روشن چہرہ ہونا چاہیے، اس کے استادوں کی نگاہ میں اس کا ایک روشن چہرہ ہونا چاہیے، اس کے شاگردوں کی نگاہ میں اس کا ایک روشن چہرہ ہونا چاہیے، دوستوں کے، اولو الارحام کے، ہر ایک سے آپ کا ایک مخصوص تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کے نتیجے میں آپ کا ایک چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ آپ کے چہروں کی کثرت آپ کی شخصیت کی وسعت اور بلندی کی دلیل ہے۔ بہت سے لوگوں کے بہت سے نام ہوتے ہیں، القاب ہوتے ہیں، ہر لقب کیا ہے؟ یہ آپ کے کسی چہرے کی نمائندگی ہے۔ اور ہمارے اسماء اللہ الحسنہ، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت نام، وہ ذات تو ایک ہے، اس کی نام بہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو ایک تھی، آپ کے اسماء و القاب کتنے؟ سینکڑوں صفحات پر مشتمل لوگوں نے صرف اسماء پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں لکھی۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی ذات گرامی کے کتنے اسماء تھے؟ ہر اسم ایک چہرہ ہے۔ تو بہرحال یہ اتنے چہرے یہ اس شیشے کے آئینے یا فولاد کے آئینے میں تھوڑی نظر آ سکتے، اس میں آپ کے مادی جسم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اسے چہرہ نہ کہیے، صحیح لفظ یہ ہے، صحیح تعبیر یہ ہے کہ آپ کے مادی جسم کی پرچھائی نظر آتی ہے۔
آپ کے مادی جسم کا عکس نظر آتا ہے بس. اگر یہ نقطہ میں نے اس لیے عرض کیا چونکہ مجھے تشریح کرنی ہے کہ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کی شخصیت جب تک ہمارے درمیان میں تھی ایک انسان ظاہری کی شخصیت تھی، اب وہ ایک انسان معنوی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی ایک انسان کی بڑی کامیابی ہوتی ہے. یہ انسان معنوی ہوتا کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کس طرح اپنے وجود کو، اپنے اس وجود کو کس طرح ہم ایک معنوی وجود میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا عنوان فکر ہے، اور میں مختصر طور پر اس عنوان کو اس عظیم الشان روح سے استمداد کرتے ہوئے، ان کی یاد سے تقویت حاصل کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ زندگی بھر انہوں نے جتنی تقریریں کی، میں عرض کر چکا ہوں کل مجلس میں کہ وہ خضر ہدایت تھے، سراپا تبلیغ تھے. تو زندگی بھر جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اس میں دو کلمات، دو الفاظ پر بہت زور دیا: علم اور عقل، علم اور عقل، علم اور عقل. یہ بھی عرض کر دوں، ابھی میں نے عرض کیا کہ علم کیا ہے، اس سے بھی بہت سے لوگ بے خبر ہیں ہم میں سے اکثر. معلومات کے ذخیرے کو علم نہیں کہتے، اطلاعات کے ذخیرے کو علم نہیں کہتے. آپ بہت سی انفارمیشنز اکٹھا کر لیں، اس کا نام علم نہیں ہے، اس سے کوئی عالم یا عالم یا علامہ نہیں بن جاتا. ایک قول نقل کیا جاتا ہے حضرت باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ نے فرمایا: العلم نقطۃ کثرها الجاہلون. علم تو ایک نقطہ ہے. یہ نقطہ یہاں پر واقع نقطے سے مراد نہیں ہے، یہ ایک استعاراتی بیان ہے کہ علم تو ایک وحدت ہے، اور وہ بھی مجرد ہے. ایک ایبسٹریکٹ حقیقت ہے اور ایک وحدت کا نام ہے. علم ایک وحدت کا نام ہے. یہ وحدت آپ کے اندر تخلیق ہونی چاہیے. علم ایک زندہ وجود ہے. علم مردہ تحریروں کا نام نہیں ہے. اسی لیے اس سے پہلے میں نے یہ جملے کہیں کہے ہیں، علم کتابوں میں نہیں ملتا. کتابوں میں انفارمیشنز ملتی ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. اطلاع اور علم میں یہی فرق ہے، اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ کتابوں میں یا کائنات میں بکھری ہوئی جو چیزیں ہیں، اس سے آپ کو انفارمیشن سے اطلاعات ملتی ہیں. علم تو تخلیق ہی ہوتا ہے. ظرف تخلیق علم قلب انسان ہے. انسان کے قلب میں، انسان کی روح میں، انسان کے ذہن میں علم تخلیق ہوتا ہے. اصلا یہ نہیں کہ کہیں باہر موجود ہے علم اور اسے آپ نے حاصل کر لیا. علم حاصل نہیں ہوتا، یہ ایک مجازی تعبیر ہے. علم تخلیق ہوتا ہے. معلومات حاصل کیے جاتے ہیں، معلومات حاصل کیے جاتے ہیں، انفارمیشنز. آپ فرما رہے تھے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے کیا ہے، انڈکشن کا میتھڈ کیا ہے. انڈکشن کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ انفارمیشنز گیدر کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں معلومات، اور وہ معلومات جو ہے لاجک جو ہے وہ ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک میں فرق کیا ہے. انڈکٹیو لاجک جس پر سائنس کی بنیاد ہے وہ یہی کہ آپ معلومات کو فراہم کرتے ہیں. یہ معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ معلومات صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ معلومات جمع کرتی ہے سائنس، اور آپ کے ذہن میں، قلب میں، آپ کے وجود مجرد میں یہ وہ ظرف ہے جہاں علم وجود میں آتا ہے. علم تخلیق آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کے باہر کہیں علم پایا ہی نہیں جاتا. اس لیے کہ ہر چیز کے وجود کا ایک ظرف ہوتا ہے.
ہر چیز کے وجود کی، ہر چیز کی تخلیق کا ایک ظرف ہوتا ہے. پھر میں وہی مثال عرض کر دوں جو دہلی میں ابھی مولانا ہی کی یاد میں، ڈاکٹر کلبی صادق صاحب قبلہ کی یاد میں نے عرض کیا تھا کہ مرجان سمندروں کی تہ میں ہوتا ہے، یہ صحرا میں نہیں ہو سکتا، وہیں تخلیق ہوگا. یاقوت، عقیق، فیروزہ پتھروں کے سینے، پہاڑوں کے سینے میں ہوتا ہے، یہ سمندر کی تہ میں تخلیق نہیں ہو سکتا. یعنی ہر شے کی تخلیق کا ایک ظرف ہوتا ہے. علم وہ حقیقت ہے جس کی تخلیق کا ظرف قلب انسان زندہ ہے. انسان زندہ کے قلب میں علم تخلیق ہوتا ہے، باہر تخلیق نہیں ہو سکتا. علم لیبوریٹری میں تخلیق نہیں ہوتا، علم سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے اندر تخلیق نہیں ہوتا، علم صحرا میں، سمندر میں، پہاڑ پر تخلیق نہیں ہوتا. تخلیق ہوتا ہے جوہر علم ظرف روح بشری میں. اور روح بشری میں بھی اب اس کی تمثیل ہے، مجازی تمثیل ہے لیکن تمثیل ہے. آپ کا یہ جو ظاہری پیکر ہے اس میں بھی اعضاء و جوارح ہیں. آپ کی روح مجرد تو ہے لیکن اس میں بھی مراتب ہیں اور اس میں بھی ڈائمنشنز ہیں. اب لفظ ڈائمنشنز کو معنوی وسعت دینی ہوگی جو کہ دانشور حضرات کے لیے روشن ہے. اسی آپ کی روح میں، ہماری روح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بعد رکھا ہے جس کا نام ہے عقل. چنانچہ عقل کہیں بازار میں تو نہیں ملتی نا، کہیں. اور ہمارے یہاں امریکہ میں عقل کسی جگہ مینوفیکچر ہو رہی ہے، بک رہی ہے، کچھ مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کی، یا رشیا میں یا چین میں. اس کرۂ ارض پر نہ اس کرۂ ارض کے باہر کہیں عقل تخلیق نہیں ہو رہی ہے، کہیں عقل بک نہیں رہی ہے، کہیں عقل تقسیم نہیں ہو رہی ہے. عقل آپ کے اندر پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بعد رکھا ہے جس کا نام ہے عقل. اور اس عقل کی تشبیہ ہے بس، لیکن تشبیہ بہت کارآمد ہے اور علمی بنیادوں پر. یہ جو عقل ہے اس کی حیثیت آپ کے روح میں، پوری روح میں اس عقل کی حیثیت وہ ہے جو آپ کے اس جسم میں کسی خاتون کے لیے مثلا کسی ماں کے وجود میں رحم کی حیثیت ہوتی ہے. جب اس رحم میں آب حیات پہنچتا ہے تو انسان تخلیق ہوتا ہے. جب رحم عقل میں زمزم علم جگہ پاتا ہے تو انسان معنوی وجود میں آتا ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. یہ نہ جانے کتنے کتنے 100 صفحات کے مطالعے کے بعد اور کتنے تجزیے اور تحلیل اور بحث و تمہیز کے بعد گزارش کر رہا ہوں. جب تک ظرف عقل میں نطفہ علم کا قرار نہیں پاتا اور پروان نہیں چڑھتا، اس وقت تک انسان معنوی وجود میں نہیں آتا. تو جب آپ مولانا کلبی صادق صاحب قبلہ کے مشن پر کام کریں، اپنی ذات پر کام کریں، تعلیم حاصل کریں، تو تمام انفارمیشنز کو جو بھی اطلاعات نصاب میں، سلیبس میں آپ کو مل رہی ہیں، آپ کے اسکول سے، اساتذہ سے، کتابوں سے، وہ سب معلومات ہیں. ان معلومات کے صحیح اور غلط، صدق و کذب پر غور کرتے رہیں اور پھر اپنے ظرف عقل میں نور علم کی تخلیق کی تمنا کریں. اور تخلیق کرنے والا کوئی اور نہیں ہے سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے. جیسا کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم تو ایک نور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ تعبیرات ضرور ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ظرف عقل میں اگر آب زمزم علم نہیں پہنچا تو ہم علم تخلیق نہیں کر سکیں گے. معلومات کا ایک مجموعہ ہوگا، معلومات کا مجموعہ کسی کو عالم نہیں بناتا.
جب حقیقتاً جب عقل میں، اب عقل پہ بس 2-3 جملے عرض کر دوں. زندگی بھر انہوں نے عقل پر زور دیا، اور کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بات کوئی بزرگ کہتا ہے تو بہت سے حضرات وہ استعارے میں کہتا ہے، تشبیہ کا استعمال کرتا ہے، علمی تعبیرات اصطلاحات استعمال ہوتی، عوام الناس اسے لٹرل میننگ میں لے لیتے ہیں. یا کبھی کوئی ضرب المثل کہہ دیا، عوام الناس جو ضرب المثل ہی پہ جان دے دیتے ہیں، وہ مقصود تک نہیں پہنچتے. تو فرمایا کرتے تھے مثلا کہ ہماری قوم کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے کام لیجیے. عقل تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کو دے کر بھیجا ہے. عقل کے مراتب ہیں، کہنا جو چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ عقل کے مراتب ہیں. پہلا مرتبہ عقل کیا ہے؟ عقل بالقوہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے پاس بالقوہ عقل ہوتی ہے. پھر اسے ماں باپ، مدرسہ، اسکول، تعلیم، اگر اچھی تعلیم ملی، اچھی تربیت ہوئی تو یہ عقل پروان چڑھتی ہے. تجربوں سے عقل پروان چڑھتی ہے. پھر یہ عقل جو عقل بالقوہ تھی یہ عقل بالفعل کے درجے پہ آ جاتی ہے. یہ عقل بالفعل جو تجربے حاصل کیے، اس میں صحیح تجربہ، غلط تجربہ، صحیح تجربہ، غلط تجربہ، صحیح اطلاع، غلط اطلاع، صحیح انفارمیشن، غلط انفارمیشن، اس کو آپ مائنس پلس کرتے رہتے ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں، تحلیل کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ تجربات کا ذخیرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ہمیشہ مستحضر رہے، سامنے رہے، بھول نہ جائیں، سہو و نسیان کی نظر نہ ہو جائے، تو یہ جو عقل بالقوہ تھی، جو عقل بالفعل بن چکی ہے، یہ پھر ایک بلندتر رتبہ عقل کا ملتا ہے جسے عقل مستفاد کہتے ہیں. اور عام انسانوں کی پہنچ تقریباً یہیں تک ہے. اس کے اوپر بھی ایک مرتبہ ہے عقل کا جسے عقل فعال کہتے ہیں. میں ابھی وہ عقل فعال تک پہنچنے کے لیے معصوم کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. وہاں پھر امام منصوص من اللہ یا نبی یا رسول کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. لیکن ہم میں سے اکثر عقل مستفاد کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں. جب اس عقل میں زمزم علم قرار پا جائے اور اس کو صحیح طور پر پروان چڑھائیں تو پھر وہ شخصیت وجود میں آتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں انسان معنوی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری مادی جسم سے اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کا مشن نہیں رکتا، وہ جاری و ساری رہتا، وہ اپنا کام لیتا رہتا ہے دوسروں سے. غالباً اذان ہو گئی مغرب کی، اذان ہو جائے میں 2 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. کی اذان پہلی اذان.
جب انسان معنوی کے رتبے تک پہنچ جاتا ہے، اب یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں بھی عرض کر رہا ہوں اور احادیث سے پیغمبر و اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی روشنی، تو اس کی قوت روحانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا مشن کبھی رکتا نہیں۔ تو پہلی بات تو میں سید نجم الحسن رضوی اور نجمی صاحب کو، یا اپنے برادر عزیز مولانا ڈاکٹر سید کلوی سپٹین نوری صاحب کو، یا ان کے تمام متعلقین کو اور اس ادارے کے تمام کام کرنے والوں کو، بزرگ ہوں یا خرد، یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ مطمئن رہیں، یہ مشن فروغ پائے گا، اب اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ مطمئن کوشش سعی جاری رہنی چاہیے۔ یہ بڑی علمی بحث ہے، عرفانی اور روحانی بحث بھی ہے، اور وہ ہے بحث تکامل برزخیہ کی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں فعال ہیں، جب تک کلوی صادق صاحب قبلہ اس دنیا میں تھے فعال تھے، اب زیادہ فعال ہو گئے ہیں۔ یہ یعنی بعض نص حدیث مضمون، اس کا میں اقتباس ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک مومن باعمل کو، اس کی روح کو یہ قوت عطا کرتا ہے کہ جو مشن اپنا ادھورا چھوڑ گیا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد لائق لوگوں کو چن کر ان کے ذریعے سے اپنے مشن کو پورا کرائے۔ تو میں بہت مطمئن ہوں، موقع تعزیت کا ہے مگر تبریک پیش کرتا ہوں، جیسے حضرت امام خمینی ہمیشہ شہداء کی فیملیز کو تبریک پیش کرتے تھے۔ ان کے بچھڑ جانے کا غم ہے، میں بھی بہت رویا، میں نے کئی مرثیے کہے، لیکن یہ خوشی ہے کہ وہ جوار رحمت میں ہیں اور اب زیادہ فعال ہیں، اب زیادہ فعال ہیں، اور انشاءاللہ اب ظاہر ہے کہ کسی تفصیلی لیکچر کا موقع نہیں تھا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اولاً تو خود بخود یہ مشن جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ ایک صادق کا چلایا ہوا مشن ہے، جو اپنی نیت میں، عمل میں، فکر میں صادق ہوتا ہے، اس کا کوئی کام کبھی مٹتا نہیں، رکتا نہیں، کمزور نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ لائق افراد ملتے چلے جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کسی اپنے پیغام میں عرض کیا تھا کہ جب ان کو بہت سے حضرات نے سر سید ثانی کہا، اور بجا طور پر کہا، جب سر سید اس دنیا سے گئے تھے تو یونیورسٹی نہیں بنی تھی، کالج تھا، ان کا انتقال ہوا ہے غالباً 1897 میں، 18 اور 1920 میں یونیورسٹی بنی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ 1920 میں یونیورسٹی بنی، کافی عرصہ ہے 1920 اور 1898 میں، لیکن مولانا کلوی صادق صاحب یہ کالج چھوڑ کر گئے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہوگی، اور اس سلسلے میں نہ جانے کتنے حضرات کی خدمتیں آپ حضرات کو ملیں گی۔ اور جہاں تک اس فقیر کا تعلق ہے تو میں کیا عرض کروں کہ یہ واقعاً میرے دل پہ نقش ہے کہ جیسے میں، یہ تعبیر ہے، ایک ادبی تعبیر سمجھ لیجیے گا، کہ انہوں نے اپنی ایک ملاقات میں مجھ سے بیعت لی تھی کہ تم توحید المسلمین ٹرسٹ اور یونیٹی کالج کے لیے زندگی بھر جب تک تم اس دنیا میں رہو گے کام کرو گے، اور میں نے بیعت کر لی تھی کہ میں کام کروں گا۔ تو میں تو بیعت کر چکا ہوں اس مرحوم کی کے ہاتھوں پر، میری خدمتیں حاضر ہیں اور رہیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے نوری صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ بہت سے قلب صادق پیدا ہوں گے اور بہت سے ادارے ایسے اور بننے چاہیے، بہت سے ادارے بننے چاہیے بے شک، لیکن جو ادارہ موجود ہے اس کی تقویت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے، اس کی تقویت کے لیے، اسی کو فروغ بخشنے کے لیے سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے۔ جب ایک شجر سایہ دار ہو جائے تو پھر دوسرے اشجار کی گنجائش ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں کلمات تشکر کے لیے گزارش کر رہا ہوں مولانا ارشد حسین عرشی صاحب کی خدمت میں. کلمات تشکر کے لیے مولانا عرشی صاحب. حضرات السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچ کر تو بہت کچھ آیا تھا کہ یہاں بولوں گا، لیکن بہرحال علامہ عقیل غروی صاحب کی تقریر کے بعد اب لب گشائی کرنا بھی جسارت ہوگی. بہرحال میں جو مختصر سا اپنے ڈپارٹمنٹ شعبہ دینیات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو علمی ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان ترقیوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی اقدار بھی پامال ہو رہے ہیں اور جو ویلیوز تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج علم تو ترقی کر رہا ہے، لیکن جو تزکیہ نفس کا فارمولہ، جو اصل جو جوہر تھا علم کا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا، اس کا فقدان نظر آتا ہے. تو میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی دور اندیشی کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ وہ حکیم امت تھے، نفس شناس تھے. وہ جانتے تھے کہ اس دور میں بغیر ماڈرن ایجوکیشن کے کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیشہ وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ ماڈرن ایجوکیشن پر زور دو. ماڈرن ایجوکیشن میں بچوں کو کہتے تھے ایکسلنس کا زمانہ ہے، آگے بڑھو. لیکن وہ جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماڈرن ایجوکیشن میں انسان مغرور ہو جائے. لہٰذا انہوں نے دین کو، دینیات کو ہمیشہ اس کا پشت پناہ بنا رکھا ہو، اور انہوں نے جب سے بنیاد رکھی یونیورسٹی کالج کی، اس میں دینیات کا شعبہ بھی قائم کیا اور اس کی ہمیشہ ہر طرح سے مدد کی. اور وہ آگے میں خوش قسمت افراد میں سے ہوں کہ جس کو یہ موقع دیا جناب نے یہاں پر دینیات کے شعبے میں فعال رہوں. اور میں اپنی تئیں کوشش کرتا رہتا ہوں. آپ سے حضرات سے بھی دعا کا طلبگار ہوں کہ دعا کرتے رہیں کہ ہم کو یہ توفیق عنایت ہوتی رہے کہ ہم اس میں اور زیادہ کوشش کرتے رہیں اس کو آگے. بس میں علامہ عقیل غروی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دینیات کی جو فعالیات ہیں، بچوں کی فعالیات ہیں، اس میں مختلف شعبوں میں وہ کام کرتے ہیں. مثلا کبھی میڈیکل کالج جا کر بچوں یعنی پریکٹیکل طریقے سے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ان میں سے ایک پروگرام ہمارا یہ بھی رہتا ہے کہ جو بھی شخصیت باہر سے کبھی آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کوئی بھی اسکالر ہو یہاں پر آ کر بچوں کو ایڈریس کرے. اور ہم آپ سے بھی کیوں بدقسمتی سے یہ رہا کہ اب جب بھی آپ یہاں تشریف لائے، یہاں چھٹیاں تھیں تو ہم آپ کو مدعو نہ کر سکے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی انشاءاللہ کبھی تشریف لائیں تو یہاں ہمارے بچوں کو ایڈریس کرنے کی ضرور آئیں. اور اگر نہ ہو تو انشاءاللہ